ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول جنت کے پتے جس کی رائٹر ہے نمرہ احمد، اس کی یہ چوتھی ایپیسوڈ ہے اور بہت ہی اچھا ناول جا رہا ہے، آپ لوگوں کو بھی پسند آ رہا ہوگا۔ تو آئیے جلدی سے اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں بغیر کسی دیر کے۔ ڈی جے خاموشی سے موبائل کے بٹن دباتی نمبر ملا رہی تھی۔ بٹنوں کی ٹو ٹو نے ڈروم کی خاموشی میں ذرا سا ارتعاش پیدا کیا تھا۔ کال کا سبز بٹن دبانے سے پہلے اس نے نظر اٹھا کر اپنے مقابل بیٹھی حیا کو دیکھا، جو پوری سنجیدگی سے اس کی طرف متوجہ تھی۔ مگر حیا، میں اسے کہوں گی کیا؟ یہی کہ حیا کو اپنا موبائل چاہیے اور وہ اسے واپس کر دے۔ مگر وہ واپس کیسے کرے گا؟ یہ اس کا مسئلہ ہے، تم کال ملاؤ، وہ جھنجھلا کر بولی۔ ڈی جے نے سر ہلا کر سبز بٹن دبایا، اسپیکر آن کر دیا اور فون اپنے لبوں کے قریب لے آئی۔ دوسری جانب طویل گھنٹیاں جا رہی تھی۔ وہ دونوں دم سادے گھنٹیاں سنتی گئی۔ پتہ نہیں تمہارا موبائل کدھر پڑا ہو، اسی کے موبائل پہ کر لیتے ہیں، شاید اس پہ وہ اٹھائے۔ تبھی کال اٹھا لی گئی۔ ہیلو، وہ جہان ہی تھا، ازلی مصروف انداز۔ السلام علیکم، میں ڈی جے خدیجہ بول رہی ہوں۔ دس از جہان۔ خدیجہ، ایسا ہے کہ یہ فون میرے پاس ہے، حیا ریسٹورنٹ میں بھول گئی تھی۔ وہ مصروف سا لگ رہا تھا۔ پیچھے بہت سے لوگوں کی بولنے کی آوازیں آ رہی تھی، شاید وہ ریسٹورنٹ میں تھا۔ مجھے پتہ ہے، اسی لیے تو کال کی ہے۔ اوکے، وہ گہری سانس لے کر بولا۔ حیا کدھر ہے؟ وہ مصروف تھی تو میں نے سوچا میں آپ سے بات کر لوں۔ بات کرتے ہوئے ڈی جے نے ایک نظر حیا پہ ڈالی، جو دم سادے کرسی کے کنارے پہ آگے ہو کر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ جی کہیے۔ بات یہ تھی کہ میں اور حیا کل پرنسز آئی لینڈز، شہزادوں کے جزیروں جانے کا سوچ رہے تھے۔ انفیکٹ ہم پرنسز آئی لینڈ کے سب سے بڑے جزیرے بیوک ادا جائیں گے۔ حیا نے ناسمجھی سے الجھ کر اسے دیکھا، پھر نفی میں سر ہلا کر روکا، مگر وہ مزے سے کہے جا رہی تھی۔ اوکے، تو آپ کو فون چاہیے؟ نہیں، فون آپ اپنے پاس رکھیے، عیش کریے، ہمیں بس کمپنی چاہیے۔ ڈی جے ذلیل، وہ بنا آواز کے لب ہلا کر چلائی اور ڈی جے کی کہنی مروڑی، مگر ڈی جے ہاتھ چھڑا کر اٹھی اور دروازے کے قریب جا کر کھڑی ہوئی۔ کل تو ذرا میں بھی مصروف ہوں، آپ کے ساتھ نہیں چل سکوں گا۔ تو پرسوں صبح چلتے ہیں؟ نہیں، وہ ہاتھ سے اشارے کرتی اسے باز رکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پرسوں تو مجھے شہر سے باہر جانا ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ پھر جمعے کو میری ایک اہم میٹنگ ہے اور بیوک ادا میں تو پورا دن لگ جاتا ہے۔ پھر تو آپ ہفتے کو بھی مصروف ہوں گے، ڈی جے نے مایوسی سے کہا۔ تو دوسری جانب چند لمحے کی خاموشی چھا گئی۔ انفیکٹ ہفتے کو میں واقعی فارغ ہوں۔ ٹھیک ہے، ہفتے کو میں آپ لوگوں کے ساتھ چل سکتا ہوں، وہ جیسے بادل نخواستہ تیار ہوا تھا۔ بس پھر ٹھیک ہے، ہم صبح والی گورسل سے کدی کوئی کی بندرگاہ پہ پہنچ جائیں گے۔ آپ بھی 7 بجے سے پہلے وہاں ہمارا انتظار کیجیے گا، وہاں سے ہم پھر اکٹھے فیری میں سوار ہوں گے۔ ٹھیک میڈم، اور ہاں، تب تک آپ ہمارا فون استعمال کر سکتے ہیں۔ میں آپ کا احسان تاعمر یاد رکھوں گا، وہ ذرا سا ہنس کر بولا۔ وہ فون بند کر کے واپس آئی تو حیا خاموشی سے اسے گھور رہی تھی۔ ڈی جے واپس کرسی پہ بیٹھی اور بڑے لاپرواہ انداز میں میز سے میگزین اٹھا کر صفحے پلٹنے لگی۔ کیا ضرورت تھی اسے ساتھ چلنے کا کہنے کی؟ ہم اکیلے بھی تو جا سکتے تھے۔ کیونکہ مجھے اس کے شادی شدہ ہونے میں بھی ابھی تک شک ہے۔ وہ اب ایک صفحے پہ رک کر بغور کوئی تصویر دیکھ رہی تھی۔ ویسے اس کی بیوی کہاں ہوتی ہے؟ یہیں استنبول میں، وہ بددلی سے پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ اس کی کیا اپنی بیوی سے کوئی لڑائی ہے؟ کبھی ذکر نہیں کرتا اس کا۔ شاید میں نے اس موضوع پر کبھی بات نہیں کی۔ ویسے بھی جہان کا نکاح بچپن میں ہی ہو گیا تھا۔ اب پتہ نہیں اسے خود اپنے نکاح کا علم ہے بھی یا نہیں، کیونکہ وہ کبھی ذکر نہیں کرتا۔ شاید پھپھو نے اس سے چھپا رکھا ہو۔ بچوں والی باتیں کرتی ہو تم بھی، ڈی جے نے خفگی سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ آج کے دور میں کہاں ممکن ہے کہ کسی کا نکاح ہوا ہو اور اسے علم نہ ہو؟ یقیناً اسے پتہ ہوگا، مگر یہاں سوال یہ ہے کہ نکاح اس کا جس سے بھی ہو، مگر تم اس کی اتنی کیئر کیوں کرتی ہو؟ ڈی جے پھر مسکراہٹ دبائے رسالے کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ کیونکہ اس کا نکاح مجھ سے ہوا تھا، وہ آہستہ سے بولی تو ڈی جے نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ یعنی اوہ گاڈ، تمہارا اس سے نکاح ہوا تھا تو وہ تمہارا کیا لگا؟ سوتیلا ماموں لگا، وہ بگڑ کر بولی اور اپنے بنک کی طرف بڑھ گئی۔ اوہ مائی گاڈ، تم نے مجھے اتنی بڑی بات نہیں بتائی، ڈی جے ابھی تک بے یقین تھی۔
اب بتا تو دیا نا, اب جاؤ, کلاس کا ٹائم ہونے والا ہے اور میں آج کیمپس نہیں جاؤں گی. وہ اوپر اپنے بستر میں پھر سے لیٹ گئی اور کمبل منہ پر ڈال لیا. بہت ذلیل ہو تم حیا. اوہ گاڈ, وہ تمہارا ہسبینڈ ہے. ڈی جے ابھی ٹھیک سے حیران بھی نہ ہو پائی تھی کہ گھڑی پر نگاہ پڑی. ارے 8 بج گئے. وہ میگزین پھینک کر اٹھی اور کھڑکی کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی. پھر سلائیڈ کھول کر چہرہ باہر نکالے, لبوں کے گرد دونوں ہاتھوں کا پیالہ بنائے, آواز بلند چلائی, گڈ مارننگ ڈی جے. نے دور نیچے سے کسی لڑکے نے جوابی ہانک لگائی تھی. ذلیل, وہ جل کر اور زور سے چلائی. چپ کرو, مجھے سونے دو. حیا نے تکیہ کھینچ کر اسے دے مارا, مگر وہ اسی کھڑکی کے پاس کھڑی صدائیں لگاتی رہی. وہ یونیورسٹی کی عمارت کی بیرونی سیڑھیاں اتر رہی تھی جب اس کا موبائل بجا. وہ وہیں تیسری سیڑھی پہ رکی, فائل اور کتابیں دوسرے ہاتھ میں منتقل کی اور باری باری کوٹ کی دونوں جیبیں کھنگالی. پھر اندرونی جیب میں ہاتھ ڈالا اور چنگھاڑتا ہوا موبائل باہر نکالا. یہ اس کا پاکستانی سم والا فون تھا. دوسرا موبائل جہاں کے پاس ہونے کے باعث وہ آج کل اسے ہی استعمال کر رہی تھی. چمکتی اسکرین پہ ترکی کا کوئی غیر شناسا نمبر لکھا آ رہا تھا. نمبر کس کا تھا اسے قطعی یاد نہ آیا. نمبر یاد رکھنے میں وہ بہت چور تھی. اسے اپنے پاکستانی نمبر تک کے آخری 2 ہندسے بولتے تھے اور ترکی والا تو خیر سرے سے یاد نہ تھا. ہیلو. وہ فون کان سے لگائے ہوئے وہیں سیڑھی پہ بیٹھ گئی, کندھے سے بیگ اتار کر ایک طرف رکھا. جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں, خیابہ خیابہ ارم دیکھتے ہیں. آواز اجنبی تھی بھی اور نہیں بھی, مگر اس کا لوچ, اتار چڑھاؤ اور انداز سب شناسا تھا. وہ لب بھینچ گئی. عبد الرحمن بات کر رہا ہوں اور بات کرنے کی اجازت چاہتا ہوں. گو کہ وہ پڑھا لکھا لگتا تھا, مگر انداز سے کہیں نہ کہیں ممبئی کے کسی نچلے طبقے کے شہری کی جھلک آتی تھی. کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ آخر آپ مجھ سے چاہتے کیا ہیں؟ ملنا چاہتا ہوں. بتائیے, کیا یہ ممکن ہے؟ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی. ہتھیلیاں بے اختیار پسینے میں بھیگ گئی. میں نہیں مل سکتی. کیوں؟ جس فون کال میں آپ کی دوست نے آپ کے کزن کو اپنے ساتھ چلنے کی آفر کی تھی, اس میں غالباً انہوں نے بیوک ادا کا ذکر کیا تھا. پرنسز آئی لینڈز, شہزادوں کے جزیرے. کیا آپ ادھر نہیں آ رہی؟ تو وہ اس کی کالز ٹیپ کر رہا تھا اور تبھی اس نے پاکستان والے موبائل پہ کال کی تھی, کیونکہ وہ ترکی والے فون کے جہان کی تحویل میں ہونے کے بارے میں جانتا تھا. میں بیوک ادا نہیں جا رہی. آئندہ آپ نہ تو میرا پیچھا کریں گے نہ ہی میری کالز ٹیپ کریں گے, ورنہ میں آپ کی جان لے لوں گی, سمجھے؟ اس نے جھلا کر فون کان سے ہٹایا اور سرخ بٹن زور سے دبایا. موبائل آف ہو گیا. وہ گہری سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی, جانے کب یہ شخص اس کا پیچھا چھوڑے گا. سمندر کی جھاگ بھری نیلی لہروں پر سے ہوا سرسراتے ہوئے گزر رہی تھی. وہ دونوں فیری کی بالکنی میں کھڑے سامنے سمندر دیکھ رہے تھے, جہاں قدرے جھک کر ریلنگ پکڑے کھڑا تھا اور حیا گردن سیدھی اٹھائے لب بھینچے سامنے افق پہ دیکھ رہی تھی. ڈی جے ابھی کیمرہ لیے بالکنی کے دوسرے سرے تک گئی تھی, سو ان دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی تھی. وہ جب سے کدی کوئے کی بندرگاہ پہ فیری میں سوار ہوئے تھے تب سے آپس میں بات نہیں کر رہے تھے. فیری ویسے بھی کھچا کھچ بھرا تھا, جگہ ڈھونڈنے میں ہی اتنا وقت صرف ہو گیا. فیری کی نچلی منزل میں دو چاروں طرف سے شیشوں سے بند تھی, پر جڑے تمام صوفے اور کرسیاں بھرے تھے. سو وہ بلائی منزل پہ آ گئے, جو اوپن ایئر تھی, کھلا سا وسیع احاطہ, جہاں ہر طرف صوفے اور کرسیاں تھیں مگر ایک نشست بھی خالی نہ تھی. ان کو بالآخر فیری کے کنارے پہ بنی تنگ سی بالکنی میں کھڑے ہونے کی جگہ ملی. وہ اتنی تنگ تھی کہ سمندر کی جانب رخ کر کے ایک وقت میں ایک بندہ ہی ریلنگ کے ساتھ کھڑا ہو سکتا تھا. بالکنی کی گیلری لمبی تھی اور لوگوں کی ایک طویل قطار وہاں کھڑی تھی. وہ دونوں بالکل دائیں طرف کے کونے میں تھے. ہوا بے حد سرد تھی, پھر بھی جہاں سیاہ سویٹر کی آستین کونیوں تک موڑے ہوئے تھا, مگر اسے بے حد سردی لگ رہی تھی کہ اس نے سیاہ لمبے اسکرٹ کے اوپر صرف وہی سرمئی سویٹر ہی پہن رکھا تھا. سو اب سیاہ اسٹول کو سختی سے کندھوں کے گر لپیٹ کر بازو سینے پہ باندھ رکھے تھے. گیو می سم سن شائن, گیو می سم رین.
حیا کے بائیں جانب ریلنگ پکڑے انڈین لڑکیوں کا ایک گروپ کھڑا تھا۔ وہ لڑکیاں بہت سی تھیں، وہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی تھی اور ان کی قطار بالکنی کے دوسرے سرے تک جاتی تھی۔ وہ کسی اسٹڈی ٹور پہ استنبول آئی ہوئی تھی اور اب چہرے کے گرد ہاتھوں کا پیالہ بنائے آواز بلند لہک لہک کر گیت گا رہی تھی۔ تم اس روز بغیر بتائے اٹھ کر چلی گئی۔ تمہیں پتہ ہے میں کتنی دیر استقلال اسٹریٹ میں تمہیں ڈھونڈتا رہا؟ وہ ریلنگ پہ جھکا سمندر کی لہروں کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ تو نہ ڈھونڈتے؟ حیا نے بے نیازی سے شانے اچکائے۔ ہوا سے اس کے بال اڑ اڑ کر جہاں کے کندھے کو چھو رہے تھے، مگر وہ انہیں سمیٹنے کا تکلف بھی نہیں کر رہی تھی۔ اتنا غصہ؟ جہاں نے گردن موڑ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ تنے ہوئے نقوش کے ساتھ سامنے دیکھتی رہی۔ ایسا بھی کچھ نہیں کہا تھا میں نے۔ اگر تمہیں خود شرمندگی نہیں ہے تو میں کیوں دلاؤں؟ میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو وہ یہی پوچھتا۔ مجھے کسی اور سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ سی گرلز کا ایک غول پر پھڑپھڑاتا ان کے سامنے سے گزرا تھا، جہاں سیدھا ہوا اور ہاتھ میں پکڑی روٹی کا ٹکڑا توڑ کر فضا میں اچھالا۔ ایک بڑے سے سمندری سیگل نے بگلے نے فضا میں ہی غوطہ لگا کر اسے اپنی چونچ میں دبا لیا۔ وہ خاموشی سے پانی کی نیلی سطح کو دیکھتی رہی۔ پانی میں گلابی جیلی فش تیر رہی تھی۔ ان کے سر پانی کے اندر ہی تھے، مگر وہ اتنا شفاف تھا کہ وہ واضح دکھائی دیتی تھی۔ کیا میرا اتنا بھی حق نہیں ہے حیا کہ میں پوچھ سکوں کہ وہ شخص کیوں تمہارے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ پوچھو، ضرور پوچھو، مگر اسی سے جا کر پوچھو۔ مگر میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہے۔ میں بھی نہیں جانتی کہ وہ کون ہے۔ آج وہ جہان کے لیے وہی حیا سلمان بن گئی تھی جو وہ ہر ایک کے لیے تھی۔ خود کو جس شخص کے سامنے جھکا لیا تھا، اب اسی کے سامنے اٹھانا بھی تھا۔ جینے دو کچھ پل تو، جینے دو۔ وہ لڑکیاں لہک لہک کر گا رہی تھی۔ ڈی جے بھی کہیں ان کے ساتھ تھی۔ اچھا، آئی ایم سوری۔ وہ رخ موڑ کر اس کے بالکل مقابل آ کھڑا ہوا اور روٹی کا بچا ہوا ٹکڑا اس کی طرف بڑھایا۔ حیا نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا تو وہ ذرا سا مسکرایا۔ ایک لمحہ لگا تھا اسے پگھلنے میں اور وہ پگھلی ہوئی موم کا ڈھیر بن گئی۔ بہت دھیرے سے وہ مسکرا دی، خود سے کیے سارے وعدے بھول گئے۔ اوکے، اس نے روٹی کا ٹکڑا کھینچ کر توڑا اور اڑتے ہوئے بگلے کی سمت پھینکا۔ اس نے اسے فضا میں ہی پکڑ لیا۔ تمہارا ترکی بہت خوبصورت ہے جہاں، مگر یہاں کے لوگ اچھے نہیں ہیں۔ اب وہ روٹی کے ٹکڑے کر کر کے فضا میں اچھال رہی تھی۔ اچھا، کیسے ہیں وہ؟ اکھڑ، بد لحاظ، بد تمیز، بد تہذیب، بد مروت، الٹے دماغ کے لوگ ہیں یہاں کے، وہ کہتی گئی اور وہ بے اختیار ہنستا چلا گیا۔ اور پاکستان کے لوگ کیسے ہوتے ہیں حیا سلیمان؟ خوب ہنس کر وہ بولا تھا۔ کم از کم ترکوں سے تو بہتر ہوتے ہیں۔ اس نے روٹی کا آخری ٹکڑا بھی دور اچھال دیا جہاں ابھی تک ہنس رہا تھا۔ Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance to grow up again۔ لڑکیاں اسی طرح مگن سی گا رہی تھی۔ وہ تینوں ساتھ ساتھ بیوق ادا کی اس بل کھاتی سڑک پر نیچے اتر رہے تھے۔ حیا ایک ہاتھ سے اسٹول اور دوسرے سے اڑتے بالوں کو سمیٹ کے پکڑے ہوئے چل رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ وہ پرانے زمانوں میں واپس چلی گئی ہے، ایک قدیم جزیرے پہ جو ساری دنیا سے الگ تھلگ سمندر کے درمیان واقع تھا۔ وہ صدیوں پرانے شہزادوں کے جزیرے تھے اور وہ خود کوئی امر ہوئی شہزادی تھی۔ شہزادوں کے جزیرے یا پرنسز آئی لینڈز، ترک میں ادا لار، ادا یعنی جزیرے اور لار یعنی شہزادوں کے، مرمرا کے سمندر میں قریب قریب واقع 9 جزیروں کے گروہ کو کہا جاتا تھا۔ گئے وقتوں میں سلاطین اپنے تخت و تاج کے لیے خطرناک لگتے شہزادوں کو جلا وطن کر کے ان 9 جزیروں پہ بھیجا کرتے تھے، جس سے ان کا نام پرنسز آئی لینڈز پڑ گیا۔ بیوق ادا ان میں سب سے بڑا جزیرہ تھا۔ بیوق یعنی بڑا اور ادا یعنی جزیرہ۔ بیوق ادا دنیا کے ٹریفک، رش اور ہنگامے سے دور ایک پرسکون چھوٹا سا جزیرہ تھا۔ وہاں گاڑیاں، بسیں اور دوسری آٹوز نہیں ہوتی تھی۔ سفر کرنے کے لیے قدیم وقتوں کی طرح گھوڑا گاڑیاں اور بگھیاں تھیں اور پھر بائی سائیکل۔ ڈی جے اور جہاں اس سے چند قدم آگے نکل گئے تھے اور وہ قدیم زمانوں کے رومانس میں کھوئی ذرا پیچھے رہ گئی تھی۔ وہ دونوں باتیں بھی کر رہے تھے، ان میں اب خاصی بے تکلفی ہو چکی تھی۔ جہاں اسے ریسٹورنٹس کے متعلق کچھ بتا رہا تھا، یہاں بہت زیادہ اقسام کے کباب ملتے ہیں، غالباً 150 اقسام کے، اور یہ ریسٹورنٹ یا تو سوپ فری دیتا ہے یا ایپل ٹی۔ وہ بے تجھی سے ان کی باتیں سنتی قدم اٹھا رہی تھی۔
इस जगह सड़क दोनों तरफ से रेस्टोरेंट्स में घिरी थी। उनके दरवाजे खुले थे और सामने बरामदे में शेड तले कुर्सियां और मेज़ें बिछी थी। सयाहों का एक हजूम हर सू फैला था। सड़क के वस्त में एक जगह मजमा सा लगा था। वो तीनों भी बेख्तियार देखने के लिए रुक गए। सयाहों के दरमियान घिरी वो एक खूबसूरत सी तुर्क बच्ची थी। वो गहरे जामनी बगैर आस्तीन फिरॉक में मलबूस थी। घुंघराले बाल कंधे पे आगे को डाले हुए थी। वो रेड कारपेट पे खड़ी किसी अदाकारा की तरह कमर पे हाथ रख के एक मासूम सा पोज बनाए खड़ी थी और इर्द गिर्द दायरे में खड़े स्याह खटाखट अपने कैमरों में उसकी तस्वीरें मकीद कर रहे थे। वो हर तस्वीर के बाद ज़रा मुख्तलिफ अंदाज में खड़ी हो जाती हो और चेहरे पे मासूमियत तारी किए, कभी आंखें पटपटाती, कभी थोड़ी तले हाथ रखती, कभी मुस्कुराती, कभी नाक सुकड़ती। शायद एक दो स्याह उसकी तस्वीर बनाने रुके होंगे तो देखा देखी मजमा लग गया होगा। वो और डीजे भी फ़ौरन अपने कैमरे निकालकर तस्वीरें बनाने खड़ी हो गई। उस बच्ची के पोज इतने प्यारे थे कि तस्वीरें बना बना कर भी उनका दिल नहीं भर रहा था। थोड़ी देर बाद हया ने लम्हे भर का तवक्कुफ़ करते अपना चेहरा उठाया तो देखा जहाँ साथ ही खड़ा लब भिंचे कदरे नागवारी से ये सारा मंजर देख रहा था। वो शाने अचकाकर फिर से स्याहों के झमकटे में घिरी बच्ची की तरफ मतवज्जे हो गई। यार उम्र देखो इसकी और एक्शन कैसे मार रही है। डीजे हंसते हुए तस्वीरें खींच रही थी। दफतन मजमे को चीर कर एक लड़की आगे बढ़ती दिखाई दी। उसने लंबे स्कर्ट और खुले स्वेटर के ऊपर भूरा सादा स्कार्फ चेहरे के गिर लपेट रखा था। उसकी रंगत सुनहरी थी और आंखें भूरी सब्ज। वो 16-17 बरस की लगती थी। बाएं कोहनी पर उसने एक टोकरी डाल रखी थी जिसमें जंगली फूल थे। वो माथे पे तेवरियां लिए आगे बढ़ी और सख्ती से उस बच्ची का बाजू पकड़ा। बच्ची घबराकर पलटी और जैसे ही उस लड़की को देखा उसके लबों से हौले से निकला आयशे गुल। जवाबन वो भूरी सब्ज आंखों वाली लड़की तुर्क में गुस्से से कुछ कहती हुई उसका बाजू पकड़कर मजमे में से ही रास्ता बनाकर उसको ले जाने लगी। वो तुर्क में जो कह रही थी वो ऐसा था कि स्याह फ़ौरन पीछे हटने लगे। रेड कारपेट शो ख़त्म हो गया था। बच्ची अब मज़ाहमत करती चिड़चिड़ेपन से कुछ कह रही थी। वो लड़की जिसका नाम शायद आयशे गुल था मुसलसल बोलती हुई उसे लेकर जा रही थी। उसकी भूरी आंखों में गुस्सा भी था और दुख भी और शायद नमी भी। हया गर्दन मोड़कर उनको जाते देखती रही। आओ तुम्हें अपना बेवक अदा दिखाता हूँ। जहाँ की आवाज़ पे वो चौंकी, फिर खफीफ सा सर झटक के उसके साथ आगे बढ़ गई। जहाँ ने एक बग्घी रोक दी थी। डीजे ने अलबत्ता 4 लिराज फी घंटा के हिसाब से साइकिल किराए पर ले ली थी और अब वो उसी पर सवार हो रही थी। हया बग्घी के करीब आए तो जहाँ ने एक तरफ होकर रास्ता दिया। वो शहाना सी बग्घी ऊपर से खुली थी। आगे एक घोड़ा जता था। उसके साथ बग्घी बांध लगाम थामे बैठा था। पीछे खूबसूरत सी 2 अफराद के बैठने की नशिस्त बनी थी जिस पे सुनहरी नक्शो निगार बने थे। वो एहतियात से ऊपर चढ़ी। मखमली शाही नशिस्त नहायत गुदाज थी। वो दोनों एक साथ ही उस पे बैठे। बग्घी बान ने घोड़े को ज़रा सी चाबक लगाई तो वो चल दिया। पथरीली सड़क पे उसके टापों की आवाज़ गूंजने लगी। तो फिर पाकिस्तान के अच्छे लोग कैसे होते हैं? हया ने गर्दन उसकी तरफ फेरी। वो हाथ में पकड़े स्मार्टफोन पर निगाहें जमाए पूछ रहा था। वो उसे कभी भी मुकम्मल तवज्जो नहीं देगा, ये तो तय था। पाकिस्तान और पाकिस्तान के अच्छे लोग। हया गहरी सांस लेकर सामने को देखने लगी। दरख्तों की दोनों कतारों के दरमियान बग्घी सुस्त रवि से आगे बढ़ रही थी। हम बहुत तरक्की याफ्ता नहीं हैं, बहुत पढ़े लिखे भी नहीं हैं। धोखा दही, रिश्वत जनी, कत्लो गारत और बहुत सी बुराइयों में भी मुलविस हैं। हमारे यहाँ जुल्म खुले आम किया जाता है और मजलूम भी हम ही होते हैं। हम पसमानदा भी हैं और पस्त जहन के भी। मगर इस सब के बावजूद जहाँ सिकंदर, हम दिल के बुरे नहीं हैं। हमारे दिल बहुत सादा, बहुत मासूम, बहुत प्यारे होते हैं। फिर वो कदर तवक्कुफ से बोली, क्या तुमने वाकई अब्बा से पूछा था कि पाकिस्तान में हर रोज़ बम ब्लास्ट होते हैं? मैंने मोबाइल की स्क्रीन को उंगलियों में पकड़े वो ज़रा सा चौंका, फिर ज़ेरे लब मुस्कुरा दिया। शायद, क्या नहीं होते? होते तो हैं। हमारी इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी के कैफ़े में भी ब्लास्ट हुआ था। उस दिन हमारी एक फेयरवेल पार्टी थी और हम फ्रेंड्स क्लास से 10 मिनट पहले कैफ़े से निकली थी। जब हम दोबारा आए तो बहुत बुरा मंजर था। वो खून, टूटा कांच, जली हुई दीवारें। उसने याद करके जैसे झरझरी ली। तो सिक्योरिटी इदारे क्या करते हैं? लगता तो नहीं कि कुछ करते हैं। खैर, तुर्की के लोग कैसे होते हैं?
میں تو ایک غریب سا ریسٹورنٹ اونر ہوں، ورکنگ کلاس کا ایک مزدور صفت شخص جس کو مصروفیت کے باعث گھومنے پھرنے کا وقت بھی نہیں ملتا، اور باوجود اس کے کہ میرے گھر سے بیوک ادا تقریباً 2 گھنٹے کی مسافت پر ہوگا، میں 3 سال بعد ادھر آیا ہوں۔ واقعی؟ اس نے حیرت سے پلکیں جھپکائے۔ جہان نے شانے اچکا دیے۔ وقت ہی نہیں ملتا، میں نے بچت کے لیے ریسٹورنٹ میں ورکرز کم سے کم رکھے ہوئے ہیں، سو اس لیے کام کا بوجھ بہت بڑھ جاتا ہے۔ وہ اسی طرح اسکرین کو دباتا مسلسل کام کر رہا تھا۔ بگھی سڑک کی ڈھلوان سے نیچے اتر رہی تھی۔ بل کھاتی سڑک کے دونوں اطراف بہت خوبصورت بنگلوں کی قطاریں تھیں۔ سڑک کے کنارے کتے ٹہلتے پھر رہے تھے۔ یہ تختہ کمزور ہے، دفتن جہان نے اپنے جوگر سے نیچے موجود تختہ تھپتھپایا اور پھر جھکا۔ پلیز جہان، ساری دنیا کی ٹوٹی چیزیں تمہارا ہیڈک نہیں ہے۔ اچھا؟ وہ جو جھک رہا تھا قدرے خفگی سے سیدھا ہوا اور پھر سے موبائل پہ کچھ لکھنے لگا۔ فون رکھ بھی دو۔ مادام، آپ یہ مت بھولا کریے کہ آپ ایک غریب ورکر کے ساتھ ہیں جو اگر ایک دن کا آف لے گا تو سارے آرڈرز میں ہیر پھیر ہو جائے گی، سو اس بیچارے کو بہت سے کام یوں ہی آن دی موو بھگتانے پڑتے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ ان تمام محنتوں کے باوجود وہ اگلے 10 سال تک بھی بیوک ادا کے ان بنگلوں جیسا آدھا بنگلہ بھی نہیں بنا سکتا۔ اس کے کہنے پہ حیا نے لاشعوری طور پر سڑک کے دونوں اطراف بنے بنگلوں پہ نگاہ دوڑائی اور ایک لمحے کو ٹھٹک کر رہ گئی۔ دائیں اطراف جہاں کے اس جانب جس بنگلے کے سامنے سے بگھی گزر رہی تھی وہ اتنا عالی شان اور خوبصورت تھا کہ نگاہ نہیں ٹکتی تھی۔ 4 منزلہ سفید اونچے ستونوں پہ وہ محل یوں شاہانہ انداز میں کھڑا تھا جیسے کوئی ببر شیر اپنے پنجوں پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ اس کے چھوٹے سے باغیچے کے آگے ایک لکڑی کا سفید گیٹ تھا۔ بگھی آگے بڑھ گئی تو وہ گردن موڑ کر دیکھنے لگی۔ سفید محل کی لکڑی کے گیٹ پہ نام کی ایک تختی لگی تھی جس پہ قدیم لاطینی ہجوں کے انداز میں لکھا تھا A.R. پاشا۔ اس کے دل کی دھڑکن لمحے بھر کو رکی تھی۔ اس کے انداز پر جہاں نے پڑھ کر اس گھر کو دیکھا تھا۔ اب کیا تم ابھی سے میری جیب کا مقابلہ ان بنگلوں کے ساتھ کرنے لگی ہو؟ وہ چونکی، پھر اس گیٹ کو دیکھا جو اب دور ہوتا جا رہا تھا۔ نہیں تو، وہ سر جھٹک کر آگے دیکھنے لگی۔ پھر کتنی ہی گلیوں سے وہ خاموشی سے گزرے، یہاں تک کہ ایک جگہ جہاں نے ترک میں کچھ کہہ کر کوچوان سے بگھی رکوا دی۔ ہم نے پورے جزیرے کا چکر لگانا تھا، پھر ابھی سے کیوں رک گئے؟ وہ اترنے لگا تو حیا بول اٹھی۔ نماز، جہاں نے سامنے مسجد کی جانب انگلی سے اشارہ کیا۔ اچھا؟ وہ سر ہلا کر اٹھی، ایک ہاتھ روڈ پہ رکھا اور احتیاط سے پاؤں نیچے پیڈل پہ رکھ کر اتری، جہاں پہلے ہی اتر کر مسجد کے دروازے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ مسجد چھوٹی مگر صاف ستھری تھی۔ جہاں مردوں والے حصے میں چلا گیا تو وہ وضو کر کے عورتوں کے پریئر ہال میں آ گئے۔ ہال کے ایک کونے میں ایک لڑکی بیٹھی تھی، اس کے سامنے ایک بچی اسی کے انداز میں بیٹھی دھیمی آواز میں کچھ کہہ رہی تھی۔ حیا نے گیلے بازوؤں کی آستین نیچے کرتے ہوئے بغور ان دونوں کو دیکھتی رہی۔ یہ وہی دونوں لڑکیاں تھیں جو ابھی 2 گلیاں چھوڑ کر سڑک پر اسے نظر آئی تھی، جامنی فراک والی چھوٹی بچی اور دوسری بھورے اسکارف والی سنجیدہ لڑکی۔ بچی منت بھرے شکایتی انداز میں اس لڑکی کے گھٹنے کو جھنجھوڑتی کچھ کہے جا رہی تھی، مگر وہ لڑکی جس کا نام شاید عائشہ گل تھا نفی میں سر ہلاتی گویا مسلسل اس کی تردید کیے جا رہی تھی۔ وہ دونوں دھیمی آواز میں باتیں کر رہی تھی۔ حیا اسٹول کو چہرے کے گرد لپیٹتے ہوئے ان دونوں کو دیکھے گئی۔ انہوں نے اسے نہیں دیکھا تھا، شاید وہ آپس میں مشغول تھی۔ وہ جب نماز پڑھ کر اٹھی تو دیکھا وہ بچی ابھی تک اس لڑکی کو منا رہی تھی اور شاید اپنی کوشش میں کامیاب نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی آواز دھیمی اور زبان انجان تھی، مگر کبھی کبھی وہ بے بس بھرے انداز میں چیخ کر ذرا زور سے عائشہ گل پلیز کہہ اٹھتی تو حیا کو سنائی دے دیتا۔ ایک آخری نگاہ ان دونوں پہ ڈال کر وہ باہر آ گئی۔ مسجد کے برآمدے میں وہ تنہا نماز پڑھ رہا تھا۔ حیا ننگے پاؤں چلتی ہوئی برآمدے تک آئی اور ستون کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑی ہو گئی۔ ہوا سے اس کا سر پہ لیا اسٹول سر کی پشت تک پھسل گیا تھا۔ سامنے چند قدم کے فاصلے پر وہ سجدے میں جھکا تھا، نیلی جینس اور اوپر سیاہ سویٹر۔ جہان سکندر کا مخصوص لاپرواہ سا حلیہ وہ ایک مسکراہٹ کے ساتھ سر ستون سے ٹکائے اسے دیکھے گئی۔ وہ اب سجدے سے اٹھ کر تشہد میں بیٹھ رہا تھا، ہر کام پھرتی سے کرنے والا۔ جہان سکندر کی نماز بہت ٹھہری ہوئی اور پرسکون تھی۔
وہ جو کہ اس سے ذرا پیچھے کھڑی تھی تو یہاں سے اس کا صرف ہلکا رخ ہی نظر آتا تھا، گردن کی پشت اور چہرے کا ذرا سا دایاں حصہ۔ وہ گردن جھکائے تو شہد پڑ رہا تھا، پھر اس نے دائیں رخ سلام کے لیے گردن موڑی تو حیا کو بالآخر اس کا چہرہ نظر آیا۔ وہ زیر لب مسکراتے اسے دیکھے گئی، دوسری جانب سلام پھیر کر اس نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھائے۔ چند لمحے یوں ہی بیٹھا دعا مانگتا رہا، پھر ایک گہری سانس لے کر ہاتھ چہرے پہ پھیرتا وہ کھڑا ہوا اور واپس مڑا تو اسے ستون کے ساتھ کھڑے دیکھ کر مسکرایا۔ تم انتظار کر رہی تھی؟ وہ ذرا مسکرا کر کہتا اس کی طرف آیا تو حیا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں ساتھ ہی باہر آئے تھے، جہاں چوکھٹ پر جب وہ جھک کر جوگر پہن رہا تھا تو حیا نے اسے پکارا، تم مذہبی ہو؟ تھوڑا بہت۔ وہ تسمہ باندھ رہا تھا۔ لگتے نہیں ہو۔ تسمے کی گرہ لگاتی اس کی انگلیاں تھمی۔ اس نے سر اٹھا کر قدرے ناسمجھی سے حیا کو دیکھا۔ میں کیا کرتا تو مذہبی لگتا؟ وہ تو مجھے نہیں پتا۔ ویسے تم نے دعا میں کیا مانگا؟ میں نے زندگی مانگی۔ وہ تسمہ بند کر کے اٹھ کھڑا ہوا۔ زندگی؟ حیا نے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے دہرایا۔ وہ اب عادتاً سویٹر کی آستینیں موڑ رہا تھا۔ انسان وہی چیز مانگتا ہے جس کی اس کو کمی لگتی ہے، سو میں ہمیشہ زندگی مانگتا ہوں۔ اگر زندگی ہے تو سب خوبصورت ہے، نہیں ہے تو سب اندھیرا ہے۔ وہ دونوں سڑک کے کنارے ساتھ ساتھ چلنے لگے تھے۔ خوبصورتی کیا ہوتی ہے جہان؟ بیوق ادا کی ایک سرد ہوا اس کے بال پھر سے اڑانے لگی تھی۔ شال سر سے پھسل کر اب گردن کے پیچھے اٹک گئی تھی، اور جب اپنے بکھرتے بال دونوں ہاتھوں میں سمیٹتے ہوئے اس نے یہ سوال پوچھا تھا تو شدید خواہش کے باوجود وہ جانتی تھی کہ وہ خوبصورتی حیا سلیمان کی آنکھیں ہیں جیسی کوئی بات نہیں کہے گا، مگر جو اس نے کہا وہ حیا سلیمان کے لیے قطعی غیر متوقع تھا۔ علی کرامت کی ماں؟ کیا؟ اس نے ناسمجھی سے جہان کو دیکھا۔ وہ سامنے دیکھتے ہوئے قدم اٹھا رہا تھا۔ میرے لیے خوبصورتی علی کرامت کی ماں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ علی کرامت میرا ایک کلاس فیلو تھا۔ ایک دفعہ میں اس کے گھر گیا تھا، تب میں نے اس کی ماں کو دیکھا تھا۔ وہ بہت خوبصورت خاتون تھی۔ وہ ڈاکٹر تھی اور اس وقت ہسپتال سے آئی تھی۔ وہ تھکی ہوئی تھی اور تب کچن میں کھڑی ٹیشو سے اپنا چہرہ تھپ تھپا رہی تھی۔ حیا، وہ چہرہ اتنا مقدس، اتنا خوبصورت تھا کہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ اس کی بات پہ وہ چند لمحے کے لیے خاموش سی ہو گئی۔ وہ ترک تھی یا پاکستانی؟ بہت دیر بعد وہ بولی، وہ سیاہ فام تھی، خالص سیاہ فام، اور حیا کے حلق تک میں کڑواہٹ گھل گئی، تاہم وہ خاموشی سے اس کے ساتھ قدم اٹھاتی رہی۔ یہ وہ واحد شخص تھا جس کے سامنے وہ جھک جاتی تھی، خاموش ہو جاتی تھی، کڑوے گھونٹ پی لیتی تھی اور پھر بھی موم بن جاتی تھی۔ اگر یہی بات کسی اور نے کہی ہوتی تو وہ اپنے ازلی تنتنے سے اس کو اتنی سناتی کہ ایسی بات کرنے کی وہ شخص دوبارہ ہمت نہ کرتا۔ حد ہو گئی۔ سیاہ، بھلا سیاہ فام کہاں اتنے خوبصورت ہو سکتے ہیں؟ یا پھر شاید جہان کا مطلب یہ تھا کہ اسے حیا سلیمان کے مقابلے میں ایک بدصورت عورت بھی خوبصورت لگتی ہے۔ وہ زندگی میں پہلی دفعہ کسی بدصورت عورت کو سوچ کر حسد کا شکار ہوئی تھی، مگر چپ رہی۔ سحر پہر ڈھلنے لگی تو وہ واپسی کی تیاری کرنے لگی۔ بیوق ادا جزیرے کی گلیوں میں چل چل کر اب اس کے پاؤں دکھنے لگے تھے۔ ڈی جے واپسی پہ پھر سے بالکنی میں کھڑے ہونے کے لیے قطعی راضی نہ تھی، اور اس کا پورا ارادہ فیری میں گھس کر چاہے پیار سے چاہے لڑ جھگڑ کر مگر بیٹھنے کے لیے نشست ڈھونڈنے کا تھا، جہاں کو ٹکٹ لینے میں خاصی دیر لگ گئی تھی۔ 5 بجے والی فیری شام کی آخری فیری تھی۔ سیاحوں کا سارا ہجوم ٹکٹ کی کھڑکی کے آگے موجود تھا۔ اب اس کے بعد اگلا جہاز رات کے 8 بجے چلنا تھا، اور پھر اگلی صبح تک کوئی جہاز نہیں چلتا تھا۔ جو رہ گیا وہ جزیرے پہ رات بسر کرے یا پھر تیر کر واپس جائے۔ اگر تم دونوں اسی رفتار سے چلتی رہی تو فیری نکل جائے گی اور تمہیں واقعی تیر کر واپس جانا پڑے گا۔ وہ ان دونوں کی سست روی پہ خاصا جھنجھلا کر بولا تھا۔ جواباً وہ قدرے خفت سے ذرا تیز چلنے لگی۔ بندرگاہ خچا خچ سیاحوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ تینوں اس رش میں بامشکل راستہ بناتے آگے بڑھ رہے تھے۔ جہان آگے تھا اور وہ دونوں پیچھے۔ اسے اب اپنے ریسٹورنٹ کی فکر ہونے لگی تھی۔ پراپرٹی کی مالکہ نے آ کر پھر سے کوئی ہنگامہ کیا تھا۔ جہان اسے اس سارے معاملے پہ قدرے پریشان اور متاسف لگا تھا، کیونکہ وہ تاثرات چھپانے کی مکمل کوشش کر رہا تھا، مگر وہ اس کا ہر رنگ اب پہچاننے لگی تھی۔ وہ تینوں فیری کی طرف جاتے بورڈ کی جانب بڑھ رہے تھے جب کسی نے حیا کی کہنی کو ذرا سا چھوا۔ میڈم، میڈم!
وہ ٹھٹک کر رکی اور گردن موڑی۔ اس کے عقب میں ایک 12-13 برس کا ایک ترک لڑکا کھڑا تھا۔ وہ کوئی ٹھیلے والا تھا۔ اس نے گردن کے گرد اور دونوں ہاتھوں میں بہت سے ہار اور موتیوں کی لڑیاں ڈوریوں میں باندھ کر اٹھائی ہوئی تھی، اور اب وہ لڑیوں کا ایک گچھا حیا کے چہرے کے سامنے کر کے دکھاتا، ترغیب دلانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ کبھی نہ رکتی، مگر وہ موتی اور ان کی چمک اتنی خوبصورت تھی کہ اسے ٹھہرنا ہی پڑا۔ وہ بے اختیار وہ لڑیاں انگلیوں میں اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی۔ وہ بالوں میں پرونے والی لڑیاں تھیں اور اتنی حسین تھی کہ چند لمحوں کے لیے وہ لمبے بالوں کی دیوانی لڑکی ارد گرد کو فراموش کر بیٹھی۔ حیا، حیا! جہان دور سے اسے آوازیں دے رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ جہان اور ڈی جے فیری کے تختے پہ چڑھ چکے تھے اور اب جھنجھلاہٹ بھری کوفت سے اسے بلا رہے تھے۔ ایک منٹ! وہ انگلش شہادت اٹھا کر ان کو رکنے کا اشارہ کرتی پلٹ کر جلدی جلدی لڑیاں دیکھنے لگی۔ ہاؤ مچ؟ اس نے 2 لڑیاں الگ کر کے پوچھا۔ 10 لیرا۔ 10 لیرا؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ اس نے خفگی سے بچے کو دیکھا۔ پیچھے جہان اسے ناگواری بھرے انداز میں پھر سے آواز دے رہا تھا۔ تم جاؤ، جگہ تلاش کرو، میں 2 منٹ میں آ رہی ہوں۔ اس نے ان کو مطمئن کرنے کے لیے جانے کا اشارہ کیا۔ ان تک آواز شاید پہنچ گئی تھی۔ تبھی وہ دونوں سر ہلا کر مڑی اور فیری کے اندرونی راستے کی جانب بڑھ گئے۔ فیری نکلنے میں ابھی 3 منٹ تھے اور وہ ان 3 منٹوں کو ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ 7 لیرا، اس نے حتمی انداز میں لڑکے کو کہا اور پیسے نکالنے کے لیے سنہری کلچ کھولا۔ اس سے قبل کہ وہ نوٹ نکالتی، لڑکے نے ایک دم پرس جھپٹا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ لمحے بھر کو اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہوا کیا ہے، اور جب سمجھ آیا تو وہ رکو، رکو، میرا پرس! وہ چلاتی ہوئی اس کے پیچھے لپکی۔ جہان، ڈی جے، فیری، اس افتاد میں اسے سب بھول گیا۔ لڑکا پھرتی سے بھاگتا جا رہا تھا۔ سیاح افراتفری میں فیری کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کسی کے پاس توجہ کرنے کو وقت نہ تھا۔ وہ تیز قدموں سے دوڑتی اس لڑکے کے پیچھے آئی۔ وہ بازار کی طرف مڑ گیا اور اب ایک گلی کی عین وسط میں کھڑا تھا۔ حیا جیسے ہی بھاگتی ہوئی اس گلی میں داخل ہوئی، لڑکے نے چونک کر اسے دیکھا اور پھر سے بھاگ کھڑا ہوا۔ رکو، رکو! وہ غصے سے چلاتی اس کے پیچھے دوڑ رہی تھی۔ لڑکا خاصا پرتیلا لگ رہا تھا، مگر وہ اتنا تیز نہیں بھاگتا تھا۔ 3 گلیاں عبور کر کے وہ اس رہائشی علاقے میں داخل ہوا اور سرپٹ دوڑتا ہوا دائیں طرف کی قطار کے بنگلوں میں سے ایک کا گیٹ عبور کر گیا۔ وہ ہانپتی ہوئی اس گیٹ تک آئی۔ گیٹ نیم وا تھا۔ لڑکا اندر ہی کہیں گیا تھا۔ دور کہیں فیری نکل چکی ہے۔ ڈی جے اور جہان جزیرے سے چلے گئے تھے اور وہ ادھر تنہا ہی رہ گئی تھی۔ لیکن یہ وقت وہ سب سوچنے کا نہیں تھا۔ اسے اپنا پرس اور پاسپورٹ واپس لینا تھا، ہر صورت۔ اس نے ایک لمحے کو اس نیموا گیٹ کو دیکھا اور پھر اس کے پیچھے کھڑے اس عالی شان سفید محل کو، اور پھر تیزی سے اندر آئی۔ یہ وہی سفید محل تھا جو اس نے دوپہر میں دیکھا تھا۔ چھوٹے سے باغیچے میں خاموشی چھائی تھی۔ شام کے پردے اب نیلے پڑ رہے تھے۔ وہ پھولتے سانس کو ہموار کرتی متذبذب سی چلتی بنگلے کے داخلی دروازے تک آئی اور بیل کی تلاش میں ادھر ادھر دیکھا۔ لکڑی کا اونچا منقش دروازہ قدیم طرز کا بنا تھا۔ اس کے آس پاس بیل نامی کوئی شے نہ تھی۔ وہ کیا کرے؟ یوں منہ اٹھا کر کسی کے گھر میں کیسے گھس جائے؟ مگر وہ بھی تو اسی گھر میں چھپنے کی نیت سے داخل ہوا تھا۔ اسے بہرحال اندر جانا تھا۔ ایک مصمم ارادہ کر کے اس نے کندھے پہ پھسلتی شال درست کی اور دروازے کا سنہری نوب گھمایا۔ وہ قدیم وقتوں کی کوئی کھوئی ہوئی شہزادی تھی جو رستہ بھٹک کر اس جزیرے پہ آ نکلی تھی اور اب سلطان کے محل کے سامنے کھڑی تھی۔ دروازہ چرر کی آواز کے ساتھ کھلتا چلا گیا۔ اندر ہر سو اندھیرا تھا۔ اس نے چوکھٹ پہ قدم دھرا۔ ہیلو! وہ 2 قدم مزید آگے آئی اور پکارا۔ اس کی آواز کی گونج در و دیوار سے ٹکرا کر پلٹ آئی۔ وہ کسی لابی میں کھڑی تھی۔ وہاں نیم تاریکی سی چھائی تھی۔ صرف کھلے دروازے سے آتی شام کی نیلگو روشنی میں آگے جاتی راہداری سی نظر آ رہی تھی۔ اس کا دل عجیب سی بے چینی و خوف میں گھرنے لگا۔ کوئی ہے؟ اب کہ اس نے پکارا تو آواز میں ذرا ارتعاش تھا۔ ایک دم اس کے عقب میں ٹھاں کے ساتھ دروازہ بند ہوا اور کلک کے ساتھ لاک لگنے کی آواز آئی۔ وہ گھبرا کر پلٹی اور دروازے کی طرف لپکی۔ ڈور نوب بامشکل اس کے ہاتھ لگا۔ اس نے زور سے نوب کھینچا، پھر گھمایا، مگر بے سود۔ دروازہ باہر سے بند کیا جا چکا تھا۔ اوپن! اوپن دی ڈور! وہ دونوں ہتھیلیوں سے لکڑی کا دروازہ پیٹنے لگی۔ ساتھ ہی وہ خوف زدہ سی دبی دبی آواز میں چلا رہی تھی، شہزادوں کے جزیروں پہ خوش آمدید! کسی نے بہت دھیرے سے اس کے عقب میں کہا تھا۔ شہزادوں کے جزیرے پہ خوش آمدید!
लॉबी तारीख थी, अलबत्ता अंदर की सिमत मुड़ती राहदारी के आखिरी सिरे पर कोई टिमटिमाती सी जर्द रोशनी दिखाई दी थी। वो आवाज़ भी वहीं से आई थी। उसने पढ़कर आखिरी बार दरवाजे की नॉब को घुमाया। अब उसे इस महल से निकलने का कोई दूसरा रास्ता तलाश करना था। जो बेवकूफ़ी वो कर चुकी थी उसे अंजाम तक पहुंचाना ही था। वो आंखें सुकेड़ कर अंधेरे में देखती आगे बढ़ी। तारीख राहदारी के उस पार कोई बड़ा सा कमरा था, शायद लिविंग रूम। गुप्त अंधेरे में वो जर्द सी मोमबत्तियों की रोशनियाँ वहीं से आ रही थी। कौन? उसने चौकन्ने अंदाज में पुकारा। वो लिविंग रूम की चौखट पे आन खड़ी हुई थी और उसको खुशामदीद कहने वाली औरत वहीं सामने ही थी। लंबे स्कर्ट और स्वेटर में मलबूस स्कार्फ चेहरे के गिर लपेटे वो झुर्रियों ज़दा चेहरे वाली एक मौमर खातून थी। वो लिविंग रूम के दूसरे सिरे पे खड़ी हाथ में पकड़ी मोमबत्ती से स्टैंड पे रखी मोमबत्तियों को जला रही थी। एक एक करके सर्द पड़ी मोमबत्तियाँ जलने लगी थी। आ जाओ, अंदर आ जाओ। लंबी मोमबत्ती से ऊपर नीचे अटकी मोमबत्तियाँ जलाते हुए उन्होंने उसी नरमे से कहा था। वो अपनी जगह से नहीं हिली, बस बिना पलक झपके उस पुरतइश लिविंग रूम के वस्त में रखी मेज़ को देखे गई, जिस पे रखा सुनहरी सितारों वाला क्लच मोमबत्तियों की हल्की जर्द रोशनी में चमक रहा था। ये तुम्हारा पर्स है, तुम इसे ले सकती हो। अगर मुझे यकीन होता कि तुम मेरे पास सिर्फ मेरे बुलावे पे आ जाओगी तो मैं उस बच्चे को ना भेजती। उसे माफ़ कर देना, उसकी मजबूरी थी। आओ बैठ जाओ, खड़ी क्यों हो? वो हाथ में पकड़ी मोमबत्ती लिए अब सामने रखे डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। वहाँ भी एक बड़ा सा कैंडल स्टैंड नज़र आ रहा था। उसके ऊपर जगह जगह मोमबत्तियाँ सीधी खड़ी थी। वो एक एक करके उन मोमबत्तियों को रोशन भी करने लगी। हया किसी मामूल की तरह चलती हुई आगे बढ़ी और बड़े सोफे के किनारे की नशिस्त पे जा टिकी। उसकी निगाहें अभी तक करीब रखी मेज़ पे धरे अपने सुनहरी क्लच पे थी। कुछ खाओगी? उसने हौले से नफ़े में सर हिलाया। बहुत सारी हिम्मत मजतमा करके वो बामुश्किल कह पाई, आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? मुझे तुमसे कुछ पूछना है और तुम्हें कुछ बताना है। अब्दुल रहमान आज सुबह की फ़्लाइट से इंडिया चला गया है, मगर जाते जाते उसने ये काम मेरे ज़िम्मे लगाया था। वो अब उसकी जानिब पुश्त किए आखिरी मोमबत्ती जला रही थी। वो अब्दुल रहमान के नाम पे हैरान नहीं हुई। उसने दोपहर में ही इस घर के बाहर गेट पे लगी तख्ती देख ली थी। इसके बावजूद जब वो बच्चा उस घर में दाखिल हुआ तब वो भी पीछे चली गई। वो सिर्फ अपने पर्स के लिए आई थी या किसी मामले के हल के लिए? वो किसी नतीजे पे पहुंचने से कासिर थी। आपका अब्दुल रहमान पाशा से क्या रिश्ता है? वो बोली तो उसकी आवाज़ जर्द रोशनी की मानित मध्यम थी। आहिस्ता आहिस्ता उसका खौफ ज़ाहिल हो रहा था। मैं अब्दुल रहमान की माँ हूँ। उन्होंने हाथ में पकड़ी मोमबत्ती मेज़ पे रखी और उंगली की पूरों पे लगी मोम खुरची, फिर पलटकर उसकी तरफ आई। अब्दुल रहमान ने तुम्हें मिलने का कहा था, लेकिन जब तुमने इनकार किया तो भले वो हाथों और दामन का साफ ना हो, दिल का इतना साफ है कि वो रुका नहीं। अलबत्ता जाते जाते उसने मेरे ज़िम्मे ये काम लगाया था कि मैं तुमसे मिल लूँ और तुम्हें इन सवालों के जवाब दे दूँ जो तुम्हारे ज़हन में कुलबलाते रहते हैं। वो दम साधे खामोशी से उस मोहम्मर औरत को देखे गई जो ठहर ठहर कर बोल रही थी। उन दोनों के दरमियान रखी कॉर्नर टेबल पे एक फ़ोटो फ्रेम रखा था। उसमें दो चेहरे मुस्कुरा रहे थे, एक वही मोहम्मर खातून और दूसरा उनके साथ एक 35-36 बरस का मर्द जिसके बाल घुंघराले और लंबे थे। आंखों पे मोटे फ्रेम का चश्मा था, चेहरे पे छोटी सी दाढ़ी जिसमें जगह जगह सफ़ेद बाल झलकते थे। नहायत गहरी सांवली रंगत का वो शख्स बहुत ही आम सा कबूल सूरत मर्द था। इससे पहले कि मैं कुछ बताऊं, तुम अगर कुछ पूछना चाहती हो तो पूछ लो। हया ने फ़ोटो फ्रेम से निगाह हटाकर उनको देखा जो मुस्कुराती पुरशफ़क़त निगाहों से उसे देख रही थी। वो दरवाज़ा बंद होने पर डर गई थी, मगर अब उस डर का शाइबा तक नहीं था। अब्दुल रहमान पाशा मुझे फूल क्यों भेजता है? सफ़ेद फूल जो शायद दुश्मनी की अलामत होते हैं। उसके सवाल पर वो हौले से मुस्कुराई। हर शख्स का अपना एक अंदाज़ होता है। शायद वो इस तरह फूल इसलिए भेजता है ताकि तुम्हें चौंकाए, तुम्हारी तवज्जो हासिल करे। मगर वो मुझे कैसे जानता है? उसने अपनी उलझन सामने रखी जो उसको मुसलसल परेशान किए हुए थी। मैं तुम्हें यही बताना चाहती थी। उन्होंने एक गहरी सांस ली। दिसंबर में तुमने किसी चैरिटी इवेंट में शिरकत की थी। वो इस्लामाबाद में उस वक्त उसी होटल में था। वहाँ उसने तुम्हें पहली बार देखा था और उसी रात पहली बार तुम्हें फूल भेजे थे। एकदम से उसकी 2-2.5 माह की बेचैनी का इख्तिताम हो गया। उसे
فوراً سے یاد آ گیا جس رات اسے سبانجی کی طرف سے سلیکشن کی میل آئی تھی، اسی دوپہر اس نے ایک چیریٹی لنچ اٹینڈ کیا تھا جو زارا کی کزن کی کسی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے تعاون سے منعقد کیا گیا تھا۔ اس میں شہر کے کئی بزنس مین اور دیگر بااثر شخصیات نے شرکت کی تھی۔ وہ اور زارا بھی یوں ہی چلی گئی تھی۔ یقیناً اسے عبدالرحمن پاشا نے وہیں دیکھا ہوگا، یہ ممکن تھا۔ تمہیں وہ ڈولی نامی خواجہ سرا تو یاد ہوگا، اسے عبدالرحمن نے ہی تمہارے طاقو پہ لگایا تھا۔ ڈولی اس کے آبائی گھر کا پرانا ملازم ہے، برسوں سے ہمارے ساتھ ہے، اور وہ صرف تمہاری مدد کے لیے تمہارے پیچھے آتا تھا۔ جہاں تک تعلق ہے اس میجر کا جس کو تم نے اس کی ماں اور بہن کے سامنے بے عزت کیا تھا، اس کی مدد بھی عبدالرحمن نے تمہاری ویڈیو ہٹوانے کے لیے ہی کی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت عبدالرحمن اس بات سے لا علم تھا کہ وہ میجر کرنل گیلانی کا بیٹا ہے۔ کرنل گیلانی جانتی ہو کون ہے؟ اس نے زیر سے نفی میں سر ہلایا۔ کرنل گیلانی وہ تھے جس کو تمہارے پھوپھا نے ملک چھوڑتے ہوئے اپنے کیس میں پھنسا دیا تھا۔ بے گناہ ہوتے ہوئے بھی کرنل گیلانی نے کئی سال سزا کاٹی اور گو کہ وہ بعد میں رہا ہو گئے تھے۔ انہوں نے قید کی صحبتوں میں لگنے والی بیماریوں کے ہاتھوں زندگی ہار دی۔ اس میجر کی شادی ہونے والی ہے۔ اس نے تمہیں صرف اپنے کسی ذاتی منصوبے کے لیے پھنسانا چاہا تھا، مگر تم بے فکر رہو، وہ اب تمہیں تنگ نہیں کرے گا۔ تو یہ تھا سارا کھیل، ایک بااثر شخص کے اپنی محبت کو پا لینے کے لیے استعمال کردہ کچھ مہروں کی کہانی۔ ساری گتھیاں سلجھ گئی تھی۔ اب آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ وہ ذرا سرد لہجے میں بولی۔ تم یہ گھر دیکھ رہی ہو، بیوق ادا میں اس وقت بجلی کا کوئی پل مرمت کے باعث کام نہیں کر رہا، سو اس علاقے میں بجلی بند ہے، ورنہ جس گھر میں تم بیٹھی ہو وہ بیوق ادا کا سب سے خوبصورت، سب سے عالی شان محل ہے۔ یہ دولت، یہ شان و شوکت، یہ طاقت، یہ سب کچھ، اور ایک ایسا شخص جو تم سے واقعتاً محبت کرتا ہے، یہ سب تمہارا ہو سکتا ہے اگر تم اسے قبول کر لو، اگر تم عبدالرحمن سے شادی کر لو۔ میں نے یہی کہنے کے لیے تمہیں ادھر بلایا ہے۔ حیا نے ایک گہری سانس اندر کھینچی۔ آپ کو پتہ ہے جب کوئی شخص کسی عورت کو اذیت دیتا ہے اور اس کی بے عزتی کا باعث بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ عورت اس کی عزت کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ میں نے بھی عبدالرحمن پاشا کی عزت کرنا چھوڑ دی ہے۔ میں شادی شدہ ہوں، اس لیے میرا جواب صاف انکار ہے۔ کیا ہے اس ایک معمولی سے ریسٹورنٹ آنر کے پاس جو عبدالرحمن کے پاس نہیں ہے؟ وہ ذرا حیران ہوئی تھی۔ اس کے پاس حیا سلیمان ہے اور عبدالرحمن پاشا کے پاس حیا سلیمان نہیں ہے۔ وہ بہت استضاء سے چبا چبا کر بولی تھی۔ وہ خاتون لاجواب سی خاموش ہو گئی۔ اور اگر وہ نہ رہے تب بھی تمہارا جواب انکار ہی ہوگا؟ وہ ایک دم اندر تک کانپ گئی۔ یہ دھمکی ہے؟ نہیں، محض ایک سوال ہے۔ میرا جواب پھر بھی انکار ہوگا۔ ٹھیک ہے، پھر تم بے فکر ہو جاؤ۔ عبدالرحمن زبردستی کا قائل نہیں ہے، نہ وہ عشق میں جوگ لینے والا شخص ہے۔ وہ آج کے بعد نہ تمہیں فون کرے گا، نہ تمہارا پیچھا کروائے گا، نہ ہی تمہارے راستے میں آئے گا۔ ویسے بھی وہ 2-2.5 ماہ سے قبل انڈیا سے واپس نہیں آ پائے گا، اور اس کے آنے تک تم جا چکی ہوگی۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اگر تمہارا جواب انکار میں ہو تو میں تمہیں اس چیز کی گارنٹی دے دوں کہ وہ تمہیں اب کبھی پریشان نہیں کرے گا۔ تم جا سکتی ہو۔ آخری فیری 8 بجے نکلے گی۔ اگر تم چاہو تو ٹکٹ کے پیسے۔ بہت شکریہ، میرے پاس پیسے ہیں۔ اس نے اپنا کلچ اٹھایا اور تیزی سے اٹھی۔ سنو، تم اچھی لڑکی ہو، کبھی دوبارہ ایبیوک ادا آنا ہو تو ادھر ضرور آنا، مجھے تم سے مل کر خوشی ہوگی۔ مگر مجھے نہیں ہوگی۔ وہ واپس پلٹ گئی۔ نیم تاریخ راہداری کے دوسرے سرے پہ بنے دروازے کا نوب اس نے گھمایا تو وہ کھل گیا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر آ گئی۔ پتھر بن جانے کے خوف سے اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ باہر شام کی نیلگوں روشنی ڈوب رہی تھی، ہر سو اندھیرا چھانے لگا تھا۔ وہ دروازہ بند کر کے آگے روش پہ آئی۔ اسی پل باہر سے کسی نے سفید گیٹ کھولا۔ نیم اندھیرے میں بھی اسے وہ دونوں صاف نظر آ رہی تھی۔ وہ ترک میں باتیں کرتی، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے چلی آ رہی تھی۔ وہی گہرے جامنی فراق والی بچی اور بھورے اسکارف والی بڑی لڑکی جس کے بازو میں جنگلی پھولوں سے بھری ٹوکری تھی۔ وہ مگن سی بچی کا ہاتھ تھامے چلی آ رہی تھی۔ اسے سامنے سے آتا دیکھ کر ٹھٹک کر رکی۔ حیا تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ بھورے اسکارف والی لڑکی رک کر گردن موڑے اسے جاتے دیکھے گئی۔ بچی نے اسے جھنجھوڑا تو وہ چونکی، پھر سر جھٹک کر اندر کی طرف جاتے آبنوسی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔
حیا تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے سڑک کے کنارے چل رہی تھی۔ سمندر کی طرف سے آتی ہوا مزید سرد ہو چلی تھی۔ نیلگو سیاہ پڑتی شام دم توڑ رہی تھی۔ جب تک وہ واپس بندرگاہ پر پہنچی، شام اندھیرے میں بدل چکی تھی۔ تاریک رات، ویران سمندر، پراسرار جزیرہ، اس کا دل چاہ رہا تھا کہ کوئی محفوظ جگہ ملے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے۔ ابھی تو وہ رونے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ رات کی فیری کتنے بجے آئے گی؟ اس نے ٹکٹ کی کھڑکی سے جھانکتے آفیسر سے پوچھا۔ اس کا موبائل جہان ساتھ لایا تھا، مگر وہ واپس نہیں لے سکی تھی، اور جہان اور ڈی جے کے موبائل نمبرز اسے زبانی یاد نہیں تھے، ورنہ کہیں سے کال کر لیتی۔ وہ چلے گئے ہوں گے اور پریشان ہوں گے، وہ اندازہ کر سکتی تھی۔ 8 بجے ٹکٹ چیکر نے جواب دیتے ہوئے بغور اسے دیکھا، پھر ساتھ رکھا کاغذ اٹھا کر دیکھا۔ آر یو حیا سلیمان؟ پاکستان ٹورسٹ، اس نے کہنے کے ساتھ وہ پرنٹ آؤٹ اس کے سامنے کیا، جس میں اس کی اور ڈی جے کی آج دوپہر کی کھینچی تصویر پرنٹ کی گئی۔ یس آئی ایم۔ میری فیری نکل گئی تھی، کیا میرے فرینڈز ادھر ہی ہیں؟ فرتے جذبات سے اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئی تھی۔ اس نے سوچ بھی کیسے لیا کہ وہ اسے چھوڑ کر چلے گئے ہوں گے۔ پولیس اسٹیشن، کم ٹو پولیس اسٹیشن۔ اور جب وہ پولیس آفیسرز کے ہمراہ پولیس اسٹیشن پہنچی تو اندرونی کمرے میں اسے وہ دونوں نظر آ گئے۔ ڈی جے کرسی پہ سر دونوں ہاتھوں میں تھامے بیٹھی تھی، جبکہ جہان انگلی اٹھائے درشتی سے سامنے بیٹھے آفیسر سے کچھ کہہ رہا تھا۔ آفیسر جواباً نفی میں سر ہلاتے ہوئے کچھ کہنے کی صحیح کر رہا تھا، مگر وہ نہیں سن رہا تھا۔ چوکھٹ پہ آہٹ ہوئی تو وہ بولتے بولتے رکا اور گردن موڑی۔ وہ بھیگی آنکھوں سے دروازے میں کھڑی تھی۔ اس کی اٹھی انگلی نیچے گر گئی۔ لب بھینچ کے ایک دم ہی وہ کرسی کے پیچھے سے نکل کر اس کی جانب آیا۔ کدھر تھی تم؟ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے۔ میں کھو گئی تھی، وہ بچہ میرا پرس لے کر بھاگا تو آدھے بیوق ادا نے تمہیں اس کے پیچھے بھاگتے دیکھا۔ عقل نام کی چیز ہے بھی تم میں یا نہیں؟ ایک پرس کے لیے تم اس کے پیچھے بھاگی، فیری چھوٹ جائے گی یا وہ تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے، تمہیں اس بات کا کوئی خیال تھا؟ وہ غصے سے چلایا۔ کیوں نہ بھاگتی میں اس کے پیچھے؟ پرس میں میرا پاسپورٹ تھا، زبان جی کا کارڈ تھا، بعد میں پریشانی ہوتی کہ، اور جو پریشانی ہمیں ہوئی وہ ہم اس 1.5 گھنٹے میں پاگلوں کی طرح سارے جزیرے پہ ڈھونڈ رہے تھے۔ جانتی ہو ہماری کیا حالت تھی؟ ڈی جے جو اس کے چلانے کے باعث رک گئی تھی، اب آگے بڑھی اور اس کے گلے لگ گئی۔ حیا تم بالکل پاگل ہو۔ اس کی آنکھیں رونے سے مترم تھی اور وہ دونوں پھر رونے لگی تھی۔ حد ہوتی ہے غیر ذمہ داری کی، آئندہ میں تم دونوں کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گا، وہ بھنا کر کہتا واپس پولیس آفیسر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ ابھی تک روئے جا رہی تھی، اسے پتا تھا کہ واپسی پہ جہان کی بہت سی باتیں سننی پڑیں گی۔ وہ دونوں لکڑی کا دروازہ دھکیل کر اندر آئی تو ہر سو اندھیرا چھایا تھا۔ لیونگ روم سے ٹمٹماتی زرد روشنی جھانک رہی تھی۔ آنے اس نے جنگلی پھولوں کی ٹوکری لابی میں رکھ کے اسٹینڈ پہ دھری اور بچی کا ہاتھ تھامے لیونگ روم کی طرف آئی۔ صوفے پہ وہ معمر خاتون اسی طرح بیٹھی تھی۔ ان کے ہاتھ میں چند نوٹ تھے جو وہ گن کر علیحدہ کر رہی تھی، ساتھ ہی وہ لڑکا کھڑا ان نوٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ سلام علیکم آنے، کیسے ہو عبداللہ؟ اس نے بچی کی انگلی چھوڑ دی اور کندھے سے پرس کی سٹرپ اتارتے ہوئے بڑی میز کی طرف آئی۔ میں ٹھیک ہوں عائشہ۔ لڑکے نے معمر خاتون کے بڑھائے گئے نوٹ پکڑے، گنے اور باہر بھاگ گیا۔ وہ بقیہ نوٹ واپس بٹوے میں رکھنے لگی۔ بجلی والا پول ٹھیک ہوا؟ بٹوا بند کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ وہاں بندے کام کر تو رہے ہیں، ابھی گلی میں داخل ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا تھا۔ عبداللہ کیوں آیا تھا؟ وہ میز کے ساتھ کھڑی اپنا پرس کھولتی کہہ رہی تھی۔ میرا کام تھا، انہوں نے بچی کے ہاتھ تھامتے ہوئے سرسری سا جواب دیا، جو اب ان کے ساتھ صوفے پہ آ بیٹھی تھی۔ کام بھی تھا اور آنے نے اسے پیسے بھی دیے عائشہ گل۔ تم نے دیکھا وہ صبح قرآن پڑھنے کب سے نہیں آیا، روز بہانے بنا دیتا ہے، بچی ناک سکیڑتی کہہ رہی تھی۔ اپنے پرس کو کھنگالتی عائشہ نے پڑھ کر خفگی سے اسے دیکھا۔ بری بات ہے بہاری، کسی کے پیچھے اس کا یوں ذکر نہیں کرتے۔ وہ ایک نظر اس پہ ڈال کر واپس اپنے پرس میں سے کچھ ڈھونڈنے لگی تھی۔ اور یہ وہ لڑکی تھی نا؟ چند لمحے موم کی طرح پگھل کر گر گئے تو اس نے پرس کی چیزیں ہاتھ سے الٹ پلٹ کرتے ہوئے پوچھا، ادھر کیوں آئی تھی؟ یہ عبدالرحمن کی مسئلے ہیں، وہ خود ہی نپٹا لے گا، انہوں نے ٹالنا چاہا۔ اچھا، وہ اداسی سے ہنسی، یعنی مسئلہ ابھی تک نپٹا نہیں ہے؟ کیا کہہ رہی تھی؟ صاف انکار۔ انہوں نے گہری سانس لی۔ عبدالرحمن چلا گیا؟ اس نے بات پڑھ دی۔ ہاں، آج صبح کی فلائٹ تھی نا؟
واپسی کا نہیں بتایا؟ کہہ رہا تھا 2 سے 3 ماہ لگ جائیں گے اور شاید اس دفعہ وہ واپس نہ آئے۔ جانے دو آنے، وہ ہر دفعہ یہی کہتا ہے، وہ اداسی سے مسکرا کر بولی۔ ایک ہاتھ سے ابھی تک وہ پرس میں کچھ تلاش کر رہی تھی۔ آنے، تمہیں پتہ ہے عائشہ مجھ سے ناراض ہے، بہارے اپنے ننھے سے جوتوں کے تسمے کھولتے ہوئے بتانے لگی۔ آنے نے حیرت سے میز کے ساتھ کھڑی عائشہ کو دیکھا جس کی ان کی طرف پشت تھی۔ کیوں؟ کیونکہ 7 دن کی تربیت کے بعد آپ کی چہیتی پہ یہ اثر ہوا کہ آج یہ بازار میں عین سڑک کے وسط میں کھڑی اپنا پونچو کہیں گرا کر سیاحوں کے کیمروں میں تصویریں بنوا رہی تھی۔ ارے تم اسے سمجھا دو نا، ناراض نہ ہو۔ کس کو سمجھاؤں؟ سفیر کہتا ہے اس کے ماں باپ کو سمجھاؤں، اس کے ماں باپ کہتے ہیں سفیر کو سمجھاؤ، آپ کہتی ہیں بہارے کو سمجھاؤں، بہارے کہتی ہیں میں خود کو سمجھاؤں، اور عبد الرحمن کہتا ہے۔ وہ لمحہ بھر کو رکی، پھر سر جھٹک کر پرس کی چیزیں ایک ایک کر کے باہر نکالنے لگی۔ عبد الرحمن کیا کہتا ہے؟ کچھ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا، پھر ذرا سی گردن موڑ کر بہارے کو دیکھا جو چہرہ ہتھیلیوں پہ گرائے آنے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ آج تم نے مجھے بہت خفا کیا ہے بہارے، میں نے کہا تھا نا کہ اچھی لڑکیاں ایسے نہیں کرتی۔ تو اچھی لڑکیاں کیسے کرتی ہیں عائشہ گل؟ بہارے نے منہ بگاڑ کر اس کی نقل اتاری۔ اچھی لڑکیاں اللہ تعالیٰ کی بات مانتی ہیں، وہ ہر جگہ نہیں چلی جاتی، وہ ہر کسی سے نہیں مل لیتی، وہ ہر بات نہیں کر لیتی۔ اس نے پرس میز پہ الٹ کر جھاڑا۔ تو پھر میں بری لڑکی ہوں؟ بہارے پل بھر میں رونقی ہو گئی۔ نہیں، کوئی لڑکی بری نہیں ہوتی، بس اس سے کبھی کبھی کچھ ایسا ہو جاتا ہے جو برا ہوتا ہے، جس پہ اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اور جانتی ہو جب اللہ ناراض ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ کیا؟ جب وہ ناراض ہوتا ہے تو وہ انسان کو اکیلا چھوڑ دیتا ہے۔ اور جانتی ہو کہ اکیلا چھوڑنا کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ دعا مانگتا ہے تو وہ قبول نہیں ہوتی، وہ مدد مانگتا ہے تو مدد نہیں آتی، وہ راستہ تلاشتا ہے تو راستہ نہیں ملتا۔ وہ میز پہ نکلی اشیاء الٹ پلٹ کر رہی تھی، خالی پرس ساتھ ہی اوندھا رکھا تھا۔ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ سفیر نے اپنی ممی کو چابیاں دینے کے لیے کہا تھا، یہی پرس میں رکھی تھی، پتہ نہیں کہاں چلی گئی۔ عبد الرحمن ٹھیک کہتا ہے، عائشہ گل کبھی کچھ نہیں کر سکتی۔ وہ یہ اس لیے کہتا ہے تاکہ عائشہ گل سبھی کچھ کرنا سیکھ جائے۔ ان کی بات پہ اس نے ایک تلخ مسکراہٹ کے ساتھ سر جھٹکا اور چیزوں کو واپس پرس میں ڈالنے لگی۔ وہ چابی یقیناً کہیں اور رکھ کر بھول گئی تھی۔ آنے والے چند دنوں میں پڑھائی کا بوجھ ذرا بڑھ گیا اور کلاسز کا شیڈیول پہلے سے سخت ہو گیا، تو وہ دونوں ٹیسٹ تیار کرنے اور دینے میں ایسی مصروف ہوئی کہ کہیں آ جا نہیں سکی۔ وہ وسط مارچ کے دن تھے، استنبول پہ چھایا قہر ٹوٹ رہا تھا اور باہر کی رسیلی ہوا ہر سو گلاب اور ٹیولپس کھلا رہی تھی۔ اب صبح سویرے گھاس پہ برف کی جمی سفید تہہ نظر نہیں آتی تھی اور سوانجی کا سبزہ اپنے اصل رنگ میں لوٹ رہا تھا۔ ایسے ہی ایک دن ان دونوں نے ٹاپ کپی پیلس جانے کا پروگرام بنایا، مگر اسی وقت حالے آ گئی۔ اس کے پاس دوسرا پروگرام تھا، میلو کینٹ میں میلاد ہو رہا ہے، چلو گی؟ کیوں نہیں، اس بہانے تھوڑا سا ثواب ہی کما لیں گے، ورنہ میں نے اور حیا نے ایسے کوئی نیکی کرنی نہیں ہے۔ ڈی جے اپنا پرس بند کرتے ہوئے بولی تھی۔ ویسے ربیع الاول ختم ہو چکا ہے، یہ ہونے والا ہے، ہو چکا ہے، یہ اسٹوڈنٹس کا میلاد ہے اور پڑھائی کے باعث ملتوی ہوتا جا رہا تھا، اس لیے اتنا لیٹ کیا ہے۔ اب چلو۔ میلاد میں درس دینے والی لڑکی اونچی چوکی پہ بیٹھی تھی، سامنے رکھی چھوٹی میز پہ کھلی کتاب سے پڑھ کر ترک میں درس دے رہی تھی۔ ساتھ ہی وہ ایک شرمندہ نگاہ سامنے دیگر لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی حیا اور خدیجہ پہ بھی ڈال لیتی، جو سروں پہ دوپٹے لیتے ہوئے بھی توجہ سے درس سن رہی تھی۔ مدرس لڑکی سخت شرمندہ تھی، حاضرین کی انگریزی اچھی نہیں تھی، اس لیے اس کی مجبوری تھی کہ اسے ترک میں درس دینا پڑ رہا تھا، اور اسے یقین تھا کہ بظاہر بہت توجہ اور غور سے سنتی پاکستانی ایکسچینج اسٹوڈنٹس کو سمجھ کچھ نہیں آ رہا۔ درس ختم ہوا تو وہ لڑکی ان کی طرف آئی اور بہت معذرت خواہ انداز میں ان کو دیکھا۔ آپ کی سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا ہوگا؟ لے، سمجھ کیوں نہیں آیا؟ ڈی جے نے ناک سے مکھی اڑائی۔ پہلے آپ نے حجرہ اسود کو چادر پہ رکھنے والا واقعہ سنایا، پھر غار ہرا، وہی مسلمانوں کی ابتدائی تکالیف، حضرت ابو بکر صدیق کی قربانیاں، ابو جہل بن ہشام کی گستاخیاں، حضرت عمر کا قبول اسلام، ہجرت مدینہ، پھر غزوہ بدر۔
लड़की ने बेयकीनी से पलकें झपकाई। आपको तुर्क आती है? तुर्क नहीं आती, मगर अपनी हिस्ट्री सारी समझ में आती है, वो जवाबन हंसकर बोली। तुर्क उर्दू जैसी ही लगती थी और वो वाक़तन सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अनहम के अस्मा के बायस सब समझ पा रही थी। शुक्रिया शुक्रिया। वो इतनी खुश हुई कि उसका चेहरा गुलाबी पड़ गया। मिलाद ख़त्म हुआ तो हाले की अम्मी का फ़ोन आ गया। उन्हें कोई ज़रूरी काम था, सो हाले ने उनके साथ जाने से माजरत कर ली। अब उन्हें टॉप कपी पैलेस जाना था। 2 लोग अकेले तो नहीं होते। वो टॉक्सम स्क्वायर पे बस से उतरी तो हया ने उसे तसल्ली दी। डीजे हंसती, फिर भी तीसरे को साथ लेने में क्या हर्ज है। वो इस्तकलाल स्ट्रीट की जानिब मुड़ी तो कदम खुद ब खुद बर्गर किंग की जानिब उठने लगे। वो चलेगा हमारे साथ? उस रोज़ कितना गुस्सा किया था उसने, याद है? वो इसलिए कि तुम्हें ढूंढते हुए वो बहुत फिक्रमंद और परेशान हो गया था, मगर अब थोड़ा सा इसरार करेंगे तो ज़रूर चलेगा। इस्तकलाल स्ट्रीट वैसे ही रश से भरी थी। वो दोनों बाजू में बाजू डाले तेज़ तेज़ चल रही थी। ये उनकी दोस्ती की अलामत हरगिज़ नहीं थी, बल्कि स्ट्रीट के जेब कुतरों से बचाव के लिए वो अपने कंधों से पर्स लटकाती थी ताकि छीने ना जा सके। हया तो इस वाक़े के बाद बहुत मोहतात हो गई थी। अब भी उसने अपने सफ़ेद कोट के ऊपर पर्स यूँ डाल रखा था कि बाएं कंधे से स्ट्रिप गुजार कर दाएं पहलू से पर्स लटक रहा था। बाल खुले थे और दुपट्टा गर्दन के गिर्द लिपटा था। डीजे ने भी उसी तरह शलवार कमीज़ पे स्याह लंबा कोट पहन रखा था। बर्गर किंग में खूब गहमा गहमी थी। इश्तहा अंगेज़ सी महक सारे में फैली थी। वो दोनों आगे पीछे चलते हुए किचन की तरफ खुलते दरवाजे की तरफ आई। सामने तवील सा किचन था। इधर उधर एप्रन और टोपियां पहने 2-4 अफराद आ जा रहे थे। एक स्लैब के साथ वो भी खड़ा था, जीन्स और शर्ट पे सफ़ेद एप्रन पहने, हाथ में बड़ा टोका लिए। वो कटिंग बोर्ड पे रखे गोश्त के बड़े बड़े टुकड़ों को खटाखट काट रहा था। गुड मॉर्निंग मैनेजर। दोनों ने चौखट में खड़े होकर आवाज़ बुलंद पुकारा तो उसका तेज़ी से चलता हाथ रुका। उसने गर्दन उठा के उनको देखा, फिर सर से पांव तक उनका जायज़ा लिया। दोनों जॉगर्स पहने, फूले हुए बैग, हैंड बैग्स उठाए हुए थी। हया के हाथ में रोल किया हुआ इस्तांबुल का नक्शा था और डीजे के हाथ में एक गाइड बुक, गोया कि वो पूरी तैयारी के साथ आई थी। गुड मॉर्निंग। वो वापस कोष्ठ की तरफ मतवज्जे हुआ और दूसरे हाथ से एक छोटी सी स्टैंड पे लगी तख्ती उठाकर सामने काउंटर पर पटक कर रखी। इस पे लिखा था, आई एम बिज़ी, डू नॉट डिस्टर्ब। हया और खदीजा ने एक दूसरे को देखा। फिर हया वहीं चौखट के साथ टेक लगाए, बाजू सीने पे लपेट ज़ेरे लब मुस्कुराते हुए उसे देखने लगी, जबकि खदीजा मुस्कुराहट दबाए आगे बढ़ी। हम टॉप कपी पैलेस जा रहे हैं, खदीजा ने काउंटर के सामने आकर इत्तला दी। इस्तकलाल स्ट्रीट से बाहर निकलो, टॉक्सम से म्यूनिसिपैलिटी बस पकड़ो, वो पहुंचा देगी। वो सर झुकाए एक हाथ से गोश्त का टुकड़ा पकड़े दूसरे से खटखट छोड़ा काट चला रहा था। मगर हमें एक हैंडसम गाइड भी चाहिए। हैंडसम गाइड अभी मसरूफ़ है, किसी गैर हैंडसम गाइड से रब्ता करो। डीजे ने पलटकर हया को देखा। उसने मुस्कुराते हुए शाने अचकाए। वो वापस जहान की तरफ घूमी। तो आप हमारे साथ नहीं चलेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तुम में से फिर कोई टॉप कपी के किले में गुम हो जाएगी और मेरा पूरा दिन बर्बाद होगा। एक दफ़ा फिर सोच लें, लिख कर दे दूँ। वो कहते हुए टुकड़ों की एक तरफ टोकरी में रखने लगा। उसके हाथ मशीनी अंदाज में चल रहे थे। अच्छा, एक बात बताइए, इस्तकलाल स्ट्रीट में जेब कुतरे होते हैं ना? डीजे ने उसके सिल्वर स्मार्टफोन को देखते हुए कहा, जो करीब ही चार्जिंग पे लगा था। हाँ, तो समझिए आपकी जेब कट गई। डीजे ने हाथ बढ़ाकर फ़ोन अचका, तार निकाली और हया के सामने आ खड़ी हुई। फ़ोन वाला हाथ उसने कमर के पीछे कर लिया। क्या मतलब? उसे शदीद किस्म का झटका लगा था। वो हाथ रोककर उन्हें देखने लगा था। मतलब ये कि अगर आप हमारे साथ टॉप कपी पैलेस नहीं चले तो हम इस मोबाइल को बेचकर आधा जवाहिर तो ख़रीद ही लेंगे। वैसे फ़ोन अच्छा रखा हुआ है आपने। वो उलट पुलट करके मोबाइल देखने लगी। पाकिस्तानी रुपए में 2-2.5 लाख से कम का तो नहीं होगा। वो छुरा रखकर उनके सर पे आ पहुंचा। मेरा फ़ोन वापस करो। कड़ी निगाहों से उन्हें देखते हुए उसने हाथ बढ़ाया। टॉप कॉपी से वापसी पे दे दूंगी, वादा? मतलब तुम लोग मुझे यरगमाल बना कर ले जाओगी? कोई शक? वो पहली दफ़ा बोली। ठीक है, मगर ये आखिरी बार है, फिर मैं कभी तुम दोनों निकम्मी लड़कियों के साथ अपना दिन बर्बाद नहीं करूँगा। वो एप्रन गर्दन से उतारते हुए मुसलसल बुड़बड़ा रहा था
اور اگر آج تم دونوں میں سے کوئی کھوئی تو میں بہت برا پیش آؤں گا۔ ہاتھ دھو کر جیکٹ پہنتا وہ ان کے ساتھ باہر نکلا۔ ٹاپ کپی سرائے کے سامنے وہ سبزہ زار پہ ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ حیا درمیان میں تھی اور وہ دونوں اس کے اطراف میں۔ جہاں یہ ٹاپ کپی سرائے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ میں ایک یرغمال شدہ گائیڈ ہوں اور یرغمالی عموماً خاموش رہتے ہیں۔ وہ جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چوئنگم چباتا شانے اچکا کر بولا، میں بتاتی ہوں۔ ٹاپ کپی کا ٹاپ دراصل اردو والا توپ ہی ہے۔ جیسے تقسیم ٹاکسم بنا ویسے ہی توپ ٹاپ بن گیا۔ کپی کہتے ہیں گیٹ کو، سرائے ہو گیا محل، سو توپ کپی سرائے بنا کینن گیٹ پیلس۔ آئی ایم رائٹ جینیس، ہے نا جہاں؟ میں نہیں بول رہا۔ وہ سخت خفا تھا۔ ٹاپ کپی پیلس 400 سال تک سلاطین کا محل رہا تھا، سرمئی عظیم الشان قلعہ نما محل، جہاں خاص کمروں کے پہرے دار گونگے بہرے ہوا کرتے تھے تاکہ راز محل سے باہر نہ نکلیں، اور جس کے کون نما مینار شاہانہ انداز میں اوپر کو اٹھے ہوئے تھے۔ سلطان کا عظیم ورثہ اور اثاثے، چینی پورسلین کے نیلے اور سفید رنگ کے ایسے برتن جن میں اگر زہر ملا کھانا ڈالا جاتا تو برتن کا رنگ بدل جاتا، 86 کرات کے جواہرات سے مزین سلطان کے شاہی لباس نگاہوں کو خیرہ کرتے تھے۔ یہ منحوس گارڈ ہمارے سر پہ نہ کھڑا ہوتا تو میں کسی طرح 2-4 ہیرے تو توڑ ہی لیتی۔ لیجے ان آنکھیں چندھیا دینے والے قیمتی پتھروں کو دیکھ کر سخت ملال میں گھر چکی تھی۔ پویلین آف ہولی مینٹل کے حصے میں دینی متبرکات تھے۔ وہ ایک اونچا ہال تھا، منکش در و دیوار، رنگ برنگی ٹائل سے سجے چمکتے فرش، بلند و بالا ستون۔ حیا ارد گرد آنکھیں دوڑاتی شیشے کی دیواروں میں مقید تاریخی اشیاء کو دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی۔ حیا ارد گرد نگاہیں دوڑاتی شیشے کی دیواروں میں مقید تاریخی اشیاء کو دیکھتی آگے بڑھ رہی تھی۔ دفعتاً ایک جگہ رکی اور شو کیس میں سجے ایک تبرک کو دیکھا۔ وہ ایک ٹیڑھی رکھی ہوئی چھڑی تھی، بھوری سی چھڑی جو شیشے میں مقید تھی۔ وہ گردن ترچھی کر کے اس کو دیکھنے لگی، پھر ادھر ادھر نگاہیں دوڑائی۔ کیپشن سامنے ہی لکھا تھا، اسٹاف آف موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا۔ اس کی آنکھیں پوری طرح کھل گئی، لب بھی نیم واہ ہو گئے۔ لمحے بھر بعد وہ دور کھڑی ڈی جے کا بازو تقریباً دبوچ کر اسے ادھر لائی۔ ڈی جے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے؟ ریئلی؟ اس نے بے یقینی سے پلکیں جھپکی۔ مگر یہ ان کے پاس کیسے پہنچا؟ وہ دونوں گھوم پھر کر ہر زاویے سے اس کو دیکھنے لگی۔ جہان بھی جیبوں میں ہاتھ ڈالے خاموشی سے چلتا ان کے پاس آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کے لیے تو سب پرانا تھا، مگر وہ دونوں تو مارے جوش کے راہداری میں آگے پیچھے ایک ایک تبرک کی طرف لپک رہی تھی۔ ان کے دوپٹے سروں پہ آ گئے تھے۔ کعبہ کا تالا، حضرت داؤد علیہ السلام کی تلوار، حضرت یوسف علیہ السلام کا صافہ، ابراہیم علیہ السلام کا برتن، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں کے نشان، آپ کا لباس، دانت مبارک، آپ کی تلوار اور بہت سے صحابہ کی تلوار۔ ڈی جے، کیا یہ شیشے کی دیوار غائب نہیں ہو سکتی اور ہم اس تلوار کو چھو نہیں سکتے؟ وہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلوار کے سامنے کھڑی تھی۔ کوئی ایسا مقناطیسی اثر تھا اس تلوار میں کہ مقابل کو باندھ دیتا تھا۔ مگر ہم اس قابل کہاں ہیں حیا؟ خدیجہ نے تعصب سے سر ہلایا۔ وہ ابھی تک یوں ہی اس تلوار کو دیکھ رہی تھی۔ اگر ہم اس کو چھو سکتے تو جانتی ہو کیا ہوتا؟ 14 صدیوں کا فاصلہ ایک لمس میں طے ہو جاتا۔ مگر ہمارے ایسے نصیب کہاں؟ جہاں یہ سب تبرکات اصلی ہیں نا؟ جہان نے دھیرے سے شانے اچکائے۔ میں نے کبھی نہ ان پہ ریسرچ کیا، نہ کوئی ریسرچ پڑھا۔ قومی امکان ہے کہ یہ سب اصلی ہے۔ کہنے والے کہتے تو ہیں کہ مسلمان کے ریلکس تبرکات بھی اتنے ہی نقلی ہیں جتنے عیسائیوں کے، مگر اللہ بہتر جانتا ہے یہ اصلی ہیں۔ میرا دل گواہی دے رہا ہے کہ یہ سب ہمارے انبیاء سے وابستہ رہنے والی اشیاء ہیں۔ تحریک خلافت انہی متبرکات اور مقامات مقدمہ کے تحفظ کے لیے چلائی گئی تھی۔ ڈی جے کو معاشرتی علوم کا بھولا بسرا سبق یاد آ گیا۔ ٹاپ کی پیلس میں خوب گھوم پھر کر جب وہ باہر نکلے تو جہان نے اپنا موبائل واپس مانگا۔
ये लें, क्या याद करेंगे और फिक्र ना करें। हम ना कोई छेड़छाड़ नहीं की। सिक्योरिटी लॉक कोई पासवर्ड होता तो मैं खोलने की ज़रूर कोशिश करती, मगर आपने तो फिंगरप्रिंट एंट्री लगा रखी है। डीजे के हाथ से फ़ोन लेते हुए वो मुस्कुराया था, टॉप कॉपी के साथ एक रेस्टोरेंट से जहाँ ने उनको बहुत अच्छा सा खाना खिलाया, तुर्की का अब तक का बेहतरीन खाना। और खाने के दौरान ही खदीजा सर दर्द शिकायत करने लगी। जब तक खाना ख़त्म हुआ वो बहुत पसमर्दा सी लगने लगी थी। उसका सर एकदम ही दर्द से फटने लगा। मेरा ख्याल है मैं वापस ड्रोम जाकर रेस्ट करूं, तुम लोग अकेले घूमो फिरो। उसकी तबीयत वाकई ख़राब लग रही थी, सो उन्होंने उसे जाने दिया। वो चली गई तो वो दोनों टॉप कपी पैलेस की पिछली तरफ आ गए। वहाँ एक वसी और अरीज़ सफ़ेद संगे मरमर के चमकते फर्श वाला बरामदा था, जिसे ऊंचे सफ़ेद सतूनों ने थाम रखा था। बरामदे के आगे फासले फासले पर चौकोर चबूतरे से बने थे, जिनके सामने टेरिस की तरह चंद गज चौड़ा खुला अहाता था। उसके आगे ऊंची सफ़ेद मंडेर बनी थी। वहाँ खड़े होकर मंडेर पे कूनियाँ रखकर देखो तो नीचे बहता मरमरा का झाग उड़ाता समंदर दिखाई देता था। वो जगह इतनी खूबसूरत थी कि दिल चाहता इंसान सदियों तक वहाँ बैठा समंदर देखता रहे। थक गए हो? दोनों सतून के साथ टेक लगाए चबूतरे के किनारे बैठे थे जब हया ने पूछा। उसे जहान ज़रा थका थका लगा था। नहीं, मैं ठीक हूँ, ज़रा सा बुखार है शायद। उसने खुद ही अपना माथा छुआ, फिर इस बात में सर हिलाते हुए जैकेट की जेब से गोलियों की डिब्बी निकाली। ढक्कन खोलकर डब्बी हथेली पे उल्टी, 2 गोलियां अलग की और डब्बी बंद करते हुए दोनों गोलियां मुंह में डाली, फिर निकल गया। मेरे पास पानी था। वो अपना पर्स खोलने लगी, लेकिन तब वो निकल चुका था। तुम ठीक हो? वो तशवीश से उसका चेहरा देख रही थी। सुबह रेस्टोरेंट से निकलते हुए उसे यूं ही जहान की आवाज़ धीमी लगी थी, मगर उसने पूछा नहीं। अब शायद उसका बुखार शदीद हो गया था, क्योंकि चेहरे पे असरात आने लगे थे, सुर्ख होती आंखें और नडहाल सा चेहरा। बस मैंने देख लिया समंदर, अब वापस चलते हैं। तुम्हें घर जाकर रेस्ट करनी चाहिए। घर जाते जाते घंटा लग जाएगा। मैंने अभी दवाई ली है, इसका असर होने में ज़रा वक्त लगेगा। अभी यहीं बैठते हैं। वो नफ़े में सर हिलाते हुए थकान से कह रहा था। चल लम्हे खामोशी से बीत गए। उन चबूतरों पे दूर दूर तक टोलियों की सूरत में स्याह बैठे नज़र आ रहे थे। बहुत से लोग आगे मंडेर के साथ खड़े हुए समंदर को देख रहे थे। मैं थोड़ी देर यहाँ लेट जाऊँ, तुम अकेली बोर तो नहीं होगी? अभी मैं वापस नहीं जाना चाहता। मेरी लैंड लेडी शायद आज आए झगड़ा करे। मैं फ़िलहाल उसका सामना नहीं करना चाहता। नहीं नहीं, तुम लेट जाओ, ये शॉल ले लो। उसने बैग से शॉल निकाल कर उसे थमाई। वहाँ ठंडी हवा बहुत तेज़ थी। ये शॉल वो और डीजे बतौर पिकनिक मैट के इस्तेमाल करती थी। थैंक्स। वो सतून के साथ फर्श पे लेट गया। आंखों पे बाजू रखे वो गर्दन तक शॉल कमल की तरह डाले। कब सो गया उसे पता नहीं चला। उसे यकीनन बहुत सर्दी लग रही थी। वो उससे एक जीना नीचे आ बैठी थी। हर चंद लम्हे बाद गर्दन मोड़कर ऊपर जहान को देख लेती थी। वो सो चुका था। समंदर की लहरों का शोर वहाँ तक सुनाई दे रहा था। वो अपना तुर्की वाला मोबाइल निकालकर यूं ही इनबॉक्स नीचे करने लगी। वहाँ चंद दिन पहले का एक SMS अभी तक पड़ा था। उसने उसका जवाब नहीं दिया था और कहीं दफ़ा पढ़ लेने के बावजूद मिटाया नहीं था। वो बेयोग अदा से वापसी के अगले रोज़ इंडिया के एक गैर शनासा मोबाइल नंबर से आया था। मुझे आपके जवाब से खुशी नहीं हुई, मगर मैं आपकी राय का एहतराम करता हूँ। आज के बाद आपसे कभी राब्ता नहीं करूँगा। जो तकलीफ़ मैंने आपको पहुँचाई, इसके बदले में अगर आप मुझे माफ़ कर दें तो ये आपकी बढ़ाई होगी। और अगर कभी आपको इस्तांबुल में कोई मसला हो, सरकारी काम हो या गैर सरकारी काम, कानूनी गैर कानूनी, मुझे सिर्फ़ एक SMS कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ARP। इस पैगाम के बाद उस शख्स ने वाक़तन कोई राब्ता नहीं किया था। वो अब इस्तांबुल में बहुत आज़ादी से, बहुत मुतमईन दिलो दिमाग के साथ घूमती थी। उसे पहले की निस्बत अब ARP से डर नहीं लगता था, मगर उस वक्त वो पैगाम दोबारा पढ़ते हुए उसके जहन में एक ख्याल गोंदे की तरह लपका। उसने पढ़कर एहतियात से जहान को देखा। वो आंखों पे बाजू रख के सो रहा था। वो वापस सीधी हुई और रिप्लाई का बटन दबाया। इस पैगाम का जवाब उसे कभी न कभी तो देना ही था। उसने सोचा था कि खूब गौर व फिक्र करके कुछ ऐसा लिख कर भेजेगी कि वो मुड़ के भी नहीं और दोबारा वो भड़के भी नहीं और दोबारा उसका पीछा भी ना करे। सो अचानक उसे एक अजीब सा ख्याल आया था। जहान को सिर्फ बुखार नहीं था, वो परेशान भी था। उसे वो बेवक अदा वाले ट्रिप के मुकाबले में ज़रा कमज़ोर लगा था। गर्दिश मुआश के झमेलों में फंसे उस इंसान की वो एक मदद कर सकती थी, तो इसमें आखिर हर्ज ही क्या था।
وہ کافی دیر سوچتی رہی، پھر اس نے جواب ٹائپ کرنا شروع کیا۔ آپ کی وسیع النظری کا شکریہ۔ مجھے واقعتاً استنبول میں ایک کام درپیش ہے۔ اگر آپ میری مدد کریں تو میں اسے آپ کی طرف سے پہنچائی جانے والی اذیت کا مداوع سمجھوں گی۔ اس نے پیغام بھیج دیا۔ وہ خاموشی سے بیٹھی سمندر کی لہریں دیکھنے لگی۔ وہ بیوق ادا اس کے گھر بھی تو چلی گئی تھی، اور جب دروازہ بند ہوا تھا تو اسے لگا تھا وہ ایک سنگین غلطی کر چکی ہے، مگر اس غلطی کا نتیجہ بہت اچھا اور اطمینان بخش نکلا تھا۔ اسے احساس تھا کہ اب بھی اس نے غلطی کی ہے، اور اس کا نتیجہ۔ ایک دم فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ وہ چونکی اور موبائل سامنے کیا۔ وہی انڈیا کا غیر شناسا نمبر تھا۔ وہ تو سمجھی تھی کہ ٹیکسٹ پہ بات ہو جائے گی، بہت ہے، مگر اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ فون کر لے گا۔ وہ موبائل سنبھالتی اٹھ کر سامنے منڈیر کے پاس چلی آئی۔ اگر وہ یہاں کھڑے ہو کر بات کرے گی تو جہان تک آواز نہیں پہنچے گی۔ ہیلو، اس نے فون اٹھایا۔ زہ نصیب، آج آپ نے ہمیں کیسے یاد کر لیا؟ وہی عامیانہ سا مسکراتا لب و لہجہ۔ اسے اپنی حرکت پہ شدید پشیمانی ہوئی تھی۔ ایک کام تھا، وہ احتیاط سے نپے تلے لہجے میں کہنے لگی، اور بہتر ہوگا کہ ہم کوئی بیکار کی بات کرنے کے بجائے کام کی بات کریں۔ آپ کی مرضی ہے حیا جی، رابطہ بھی تو آپ نے ہی کیا ہے، ورنہ عبد الرحمن پاشا اپنے کال کا بہت پکا ہے۔ شاید وہ طنز کر گیا تھا، مگر وہ پی گئی۔ میرے کزن کا ریسٹورنٹ ہے استقلال اسٹریٹ پر، برگر کنگ۔ اس کی قسطیں ادا نہیں ہوئی۔ ریسٹورنٹ کی مالکہ آج کل میرے کزن کو تنگ کر رہی ہے۔ کیا وہ اسے 1-2 سال کی مہلت نہیں دے سکتی؟ کون سا کزن؟ وہ جیسے چونکا تھا۔ جہان سکندر، وہ ہکلائی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ ٹھیک کر رہی ہے یا غلط، مگر وہ یوں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر بیٹھی اسے اس پریشانی سے تھکتے بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اچھا، تو آپ چاہتی ہیں کہ میں آپ کے کزن کا یہ مسئلہ حل کر دوں، اور یہ کہ اس کی مالکہ اس کو پھر سے تنگ نہ کرے؟ جی، وہ ہولے سے ہنس دیا۔ میں کچھ کرتا ہوں، آپ فکر نہ کریں۔ اس نے فون رکھ دیا اور سوچنے لگی کہ وہ ہنسا کیوں تھا۔ وہ واپس آ کر جہان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ چند لمحے لگے تھے اسے نارمل ہونے میں۔ اس نے وہی کیا جو اس کو ٹھیک لگا تھا، اور اب وہ ذرا مطمئن ہوئی تھی۔ کافی دیر وہیں ستون کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی رہی۔ اس کے عقب میں ٹاپ کپے کا عظیم محل تھا، اور سامنے مرمرا کا سمندر۔ بہت لمحے محل کی دیواروں سے رینگتے مرمرا کے پانیوں میں گھل گئے تو ایک دم جہان کا موبائل بجا۔ وہ جیسے ایک جھٹکے سے اٹھ بیٹھا، شال ہٹائی اور جیب سے موبائل نکالا۔ تب تک کال کرنے والا شاید کال کاٹ چکا تھا۔ ریسٹورنٹ سے آ رہی کال۔ میرا خیال ہے واپس چلتے ہیں۔ وہ چالاک لومڑی نہ آئی ہو کہیں، وہ پریشانی سے کہتا اٹھ کھڑا ہوا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، تم کیوں فکر کرتے ہو؟ وہ بڑے اطمینان سے کہتے ہوئے اس کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ جہان نے اس کی بات پہ تھکے تھکے سے انداز میں نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ کافی دیر بعد جب وہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہوئے استقلال اسٹریٹ میں داخل ہوئے تو حیا نے کہا، آج میں تمہارا برگر کھا کر جاؤں گی، کیونکہ ڈی جے اور تم نے اپنی اپنی بیماری میں مجھے بالکل اگنور کر دیا ہے۔ کھا لینا۔ وہ دھیرے سے مسکرایا، مگر اگلے ہی پل ٹھٹک کر رکا۔ مسکراہٹ چہرے سے غائب ہو گئی۔ حیا نے اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھا۔ سامنے برگر کنگ تھا۔ اس کی شیشے کی دیوار میں بڑا سا سوراخ تھا، اور اس سوراخ کے گرد مکڑی کے جالے کی مانند دراڑیں پڑی تھی۔ وہ ایک دم تیزی سے دوڑتا ریسٹورنٹ کی طرف لپکا، جبکہ وہ وہیں ششدر سی کھڑی رہ گئی۔ اس کی سماعتوں میں ایک کہکا گونجا تھا۔ دوسرے ہی پل وہ بھاگ کر ریسٹورنٹ میں داخل ہوئی۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کا دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ کھڑکیوں کے ٹوٹے شیشے، الٹا بکھرا ٹوٹا فرنیچر، اوندھی میزیں، ٹکڑے ٹکڑے ہوئے برتن، ہر جگہ توڑ پھوڑ کے آثار تھے۔ عملے کے ایک شخص کے ساتھ 2 پولیس والے کھڑے تھے۔ ایک آفیسر ہاتھ میں پکڑے کلب بورڈ پہ لگے کاغذ پر کچھ لکھ رہا تھا۔ جہان وہ سب کچھ دیکھتا ان پولیس آفیسر کی طرف آیا۔ وہ اس سے کچھ پوچھ رہے تھے، اور وہ صدمے اور شوق سے گنگ نفی میں سر ہلاتا کچھ کہہ نہیں پا رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے قریب سے گزرتے شیف کو روک کر پوچھا۔ جواباً اس نے تعصب سے سر ہلا دیا۔ وہ گینگسٹرز تھے، ان کے پاس اسلحہ تھا۔ وہ اندر آیا اور فوراً پورا ریسٹورنٹ الٹ دیا۔ پولیس بھی بہت دیر سے پہنچی، وہ کہہ کر آگے بڑھ گیا، اور اس کا دل چاہ رہا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دے۔ یہ اس نے کیا کر دیا؟ کس شخص پہ بھروسہ کر لیا؟ او خدایا! پولیس آفیسر کی کسی بات کے جواب میں کچھ کہتے جہان کی نگاہ اس پہ پڑی، جو بامشکل آنسو روکے کھڑی تھی۔ اس نے اسے ہاتھ سے جانے کا اشارہ کیا۔ وہ وہیں کھڑی رہی اور اس کی طرف آ گیا۔ تم جاؤ، ٹاکسم سے بس پکڑ لینا، میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔ وہ تھکا سا کہہ رہا تھا۔ اس کا چہرہ پہلے سے زیادہ پسماردہ اور تھکن زدہ لگ رہا تھا۔
وہ سر ہلا کر آنسو پیتی پلٹ گئی۔ یہ تم نے کیا کر دیا حیا؟ جو اس کے پاس تھا اسے بھی ضائع کرا دیا۔ آئی ہیٹ یو حیا، آئی ہیٹ یو، خود کو ملامت کرتی وہ خاموش آنسوؤں سے روتی واپس ٹاکسم جا رہی تھی۔ ایک لمحے کو اس کا دل چاہتا کہ وہ فون کر کے اس شخص کو بے نقد سنائے، مگر شاید وہ یہی چاہتا تھا، رابطہ رکھنے کا کوئی بہانہ نہیں۔ اب وہ اسے کبھی فون نہیں کرے گی۔ اور یہ تھی اس کی چوتھی ایپیسوڈ۔ یقیناً آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ نیچے دیے گئے چینل کی لنک پر آپ لوگ کلک کیجئے اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ کچھ ہی دنوں بعد آپ لوگوں کو وہاں پر اس کی اگلی ایپیسوڈ ملیں گی۔ تو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔